ओंकार नाथ के चेलों की तादाद बहुत ज्यादा है। मेरी दरखास्त है कि आप पहले ओंकार नाथ से दूबदू बात करें। हो सकता है कि वो आपकी करामतों के करिश्मे देखकर मुतासिर हो जाए। दूसरी सूरत में मैं वादा करती हूं कि आप मुझसे जो कहेंगे वही होगा। दुर्र शहवार ने मुझे समझाया तो बात मेरी समझ में आ गई। मैं खुद भी इस बात को पसंद नहीं करता था कि मेरे ओंकार नाथ के मुकाबले में बेगुनाहों का खून और बहे। मैंने सोचकर कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं ओंकार नाथ से दूबदू गुफ्तगू करने को भी तैयार हूं, लेकिन क्या मेरा और उसका सामना मुनासिब होगा? क्या यह बात करीने कयास नहीं कि उस नाबकार के गुर के मुझे सामने देखकर मुझ पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे? यह भी तो मुमकिन है कि वो मुझे देखकर अपने जज्बात पर काबू न पा सकें। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी होश का दामन खो बैठूंगा। आप ऐसे जा सकते हैं कि आपको कोई ना देखे। आप नजरबंदी का अमल पढ़ सकते हैं। दुर्र शहवार ने मुझे आमादा पाकर जल्दी से कहा, मैं भी आप पर उसी तरह साया किए रहूंगी कि सिर्फ ओंकार नाथ आपको देख सके, दूसरे अफराद की आंखों पर पर्दा पड़ा रहे। क्या तुम्हें इस बात का इल्म है कि पंडित ओंकार नाथ इस वक्त कहां है? मैंने इस वाक़े से खुद को पूरी तरह बाखबर रखा है। दुर्र शहवार ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। फिर मेरा हाथ थाम कर बाहर की समत बढ़ने लगी। सड़क उबूर करते ही मैं ठिठक कर रुक गया। पुलिस की 3 गाड़ियां अकबर के ऑफिस के सामने पहुंचकर रुक गईं। 40-50 पुलिस वालों में 3-4 अफसर भी थे और उनकी क़यादत DIG कर रहा था। मैं बिगड़े हुए तेवर से पलटा ही था कि दुर्र शहवार ने कहा, नहीं, आप कोई मुदाखलत नहीं कीजिएगा। दुर्री, ये बदबख्त लोग अकबर के कारोबार को भी तहस नहस कर देंगे। मैंने गुस्से से कहा। दुर्र शहवार तेजी से बोली, मुझे मालूम है कि वो क्यों आए हैं। ये यहां महज आपको गिरफ्तार करने आए हैं। आपको मौजूद ना पाकर खामोशी से किसी और तरफ निकल जाएंगे। अकबर हुसैन या उसके कारोबार से इनका कोई सरोकार नहीं। ऐसी सूरत में क्या मेरा इस तरह गायब हो जाना मुनासिब होगा? ये तुम किस तरह सोच रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दुर्र शहवार मुझे समझाते हुए बोली, हालात का तकाजा यही है कि आप सब्र और तहम्मुल को हाथ से न जाने दें। दुर्र शहवार के कहने पर मैंने अपना इरादा बदल दिया और उसके साथ कदम बढ़ाने लगा। लोगों का हुजूम हमारे दाएं बाएं से गुजर रहा था, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो ना दी। इसकी वजह सिर्फ ये थी कि दुर्र शहवार ने बदस्तूर मेरा हाथ थाम रखा था। वो एक आलिम व फासिल जिन की लड़की थी। उनके पास खुद बड़ी फजीलतें थीं। मियाँ साहब उस पर खास शफकत फरमाते थे। मैं इस वक्त उसकी रहबरी में था और खुद को किसी कदर पुरसुकून और आसूदा महसूस कर रहा था। मैं उसके कुर्बे दिल नशी में महव था। हम मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते रहे। मुझे नहीं मालूम था कि दुर्र शहवार मुझे कहाँ ले जा रही है। कुछ देर बाद जब हम एक पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे तो मैं चुप न रह सका। मैंने दुर्र शहवार से दरियाफ्त किया, ये हम कहाँ आ गए हैं? पंडित ओंकार नाथ, राशिद हुसैन और समीना इस वक्त पुलिस के तहफ्फुज़ में हैं। पुलिस ने उनका बयान लेने के बाद उन्हें इसी थाने के एक कमरे में जगह दे रखी है। जी चाहता है कि इस पूरे थाने को नजर आतिश कर दिया जाए ताकि बांस और बांसुरी का वजूद न रहे। दुर्र शहवार मुस्कुराई, मगर यह इकदाम आपको जेब नहीं देगा। मैं नहीं समझती कि ओंकार नाथ और आपका मुकाबला है। यकीनन कोई नहीं। आइए मेरे साथ, मैं आपको उसके कमरे तक ले चलती हूं जहां ओंकार नाथ मौजूद है। मैं खामोशी से दुर्र शहवार के साथ आगे बढ़ा और पुलिस वालों के दरमियान से होता हुआ थाने के अंदर दाखिल हो गया, जहां हर समत बड़ा सख्त पहरा था। मैं मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ एक कमरे में दाखिल हो गया। मेरा चेहरा गुस्से की शिद्दत से तिमतिमा उठा। मेरे सामने पंडित ओंकार नाथ था, जो सीना ताने खड़ा था। उसके सामने SP माथर कुछ कागजात लिए बैठा किसी मसले के हल में सरगर्दा था। दुर्र शहवार ने मेरे तेवर खराब होते देखे तो सरगोशी की, सुनिए, खुदा के लिए आप पुरसुकून रहने की कोशिश करें, वरना सब काम खराब हो जाएगा। मैंने दुर्र शहवार की बात का जवाब सर की मामूली चुंबिश से दिया। फिर गुस्से से ओंकार नाथ और SP माथर को घूरने लगा। कमरे में चंद साथ तक मुकम्मल सुकूत रहा। फिर ओंकार नाथ होंठ चबाता हुआ माथर से बोला, मुझे सिर्फ राशिद हुसैन और समीना की चिंता थी मास्टर जी, वरना मैं अब तक उस तमाशाबाज का क्रियाक्रम कर चुका होता। परंतु अब तुमने इन दोनों की रक्षा का वचन दे दिया है तो मैं आराम के साथ उसका क्रियाक्रम कर सकूंगा। महाराज, मैं राशिद हुसैन और उसकी लड़की का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन क्या आप मियाँ जी से तन्हा? माथर जी, ओंकार नाथ SP का जुमला उचक कर गुर्राया, तुमने उस छोकरे को मेरे सामने मियाँ जी कहकर मेरा अपमान किया है। क्या तुम्हें अपने साधु पंडितों और अपने धर्म पर विश्वास नहीं रहा?
माथर ओंकारनाथ की बात सुनकर गड़बड़ा गया। कुर्सी पर पहलू बदल कर बोला, मेरा मतलब ये नहीं था महाराज, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा था कि जब पुलिस में आपके बेशुमार सेवक मौजूद हैं तो फिर आप क्यों दुश्मनों के मुंह लगते हैं? नहीं माथर, ओंकारनाथ गरजते हुए बोला, शाहिद अली ने बराह रास्त मुझे नुकसान पहुंचाया है। उसका उपाय मेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता। एक बात और भी ध्यान में रखो, शाहिद अली कोई मामूली आदमी नहीं है। बड़े मियाँ जी उसे 2-4 गुर सिखा गए हैं, जिनके जरिए वो चमत्कार दिखाता रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो भगवान और देवी देवताओं की तरफ से दिए हुए मेरे इल्म को ज़ेर कर सके। यह बहुत मुश्किल है। मैंने अपने पूरे जीवन की तपस्या के बाद कुछ हासिल किया है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। उसे किसी बड़े मकाम पर पहुंचने के लिए अभी और तपस्या करना होगी, फिर भी वो ओंकारनाथ से आंख मिलाने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। जैसी आपकी मर्जी महाराज, माथर ने मजबूर होकर जवाब दिया। फिर उसने उठकर बड़े अदब से उस मर्दम आजाद पंडित को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लेकर कमरे से निकल गया। माथर के जाने के बाद ओंकारनाथ कुछ देर तक कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमता रहा। फिर वो एक कुर्सी पर बराजमान हो गया। उसकी नजरों में तशवीश और उलझन के तासुरात अयां थे। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, लेकिन वो मुझे देखने से कासिर था। फिर जैसे ही दुर्रे शहवार ने मेरा हाथ छोड़ा, ओंकारनाथ ने मुझे देख लिया। वो इस तरह उछलकर खड़ा हुआ जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने उसे डंग मार दिया हो। वो हैरत ज़दा नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी हैरतों से फायदा उठाते हुए कहा, घबरा गए ओंकारनाथ जी? मुझे मालूम है कि आप इस वक्त यहां मेरी आमद पर यकीनन शशदर होंगे, लेकिन अगर आपने उस मुतबर्रिक पहाड़ी की अजमत व हुर्मत को महसूस कर लिया होता तो शायद आपकी यह हालत ना होती। सामने खड़े बातें कर रहे हो। ओंकारनाथ का लहजा तज़ीक आमेज था। मैं तुम जैसे नादानों पर तवज्जो नहीं देता, लेकिन बच्चा अगर बिगड़ जाए तो उसे सीधा करना जरूरी होता है। तुम बड़ी गलत फहमियों का शिकार हो पंडित जी, मैंने ओंकारनाथ को घूरते हुए कहा। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, इसे आखिरी मौका समझो। अगर सुधर सको तो ठीक है, वरना क्या हो सकता है ये तुम नहीं जानते। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम यहां से जिंदा बचकर जा सकोगे? मोमिन मौत से कभी नहीं डरता ओंकारनाथ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी मौत कम अज कम तुम्हारे जैसे पापी के हाथों कभी ना होगी, मैंने इस बार सर्द लहजे में कहा। अलबत्ता मैं ये जरूर सोच रहा हूं कि कहीं तुम्हारी गुस्ताखी और चर्ब ज़बानी मुझे तुम्हें कुछ समझाने पर मजबूर ना कर दे। अच्छा, तुम बहुत बढ़कर बातें कर रहे हो शाहिद अली, ओंकारनाथ तेवरी पर बल डालकर बोला। क्या दुनिया से तुम्हारा दिल बिल्कुल ही उचाट हो गया है छोटे मियां साहब? मुहमिल बातों में वक्त ज़ाया मत करो, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि अकबर को मेरे हवाले कर दो और मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम कभी मेरे मामलात में दखल अंदाज होने की कोशिश नहीं करोगे। अगर मैं तुम्हारी बातें मानने से इनकार कर दूं तो? ओंकारनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उस पर वार कर बैठता। दुर्रे शहवार साथ ही मौजूद थी। जल्दी से कहने लगी, नहीं नहीं, खुदा के लिए सब्र से काम लीजिए। इस थाने पर कुछ मुसलमान अफसर भी तैनात हैं, वरना फिरका वराना फसाद शुरू हो जाएगा। दुर्रे शहवार के मशवरे ने मेरे गुस्से को नरम कर दिया। मैंने खून का घूंट पीते हुए कहा, सुनो ओंकारनाथ, मैं इस वक्त यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इतना बावर कराना जरूरी समझता हूं कि अब पहाड़ी वाले मियां साहब से किसी रवादारी की तवक्को मत रखना। तुम देखोगे कि सुकून का एक लम्हा तुम्हारे लिए किस कदर महाल हो जाएगा। मूर्ख, उस समय के आने से पहले ही मैं तुझे जलाकर भस्म किए देता हूं, ओंकारनाथ ने गुस्से में आकर कहा। ओंकारनाथ ने इतना कहकर अपने गले में पड़ी हुई माला उतारकर तेजी से मेरी तरफ फेंकी, लेकिन ठीक उसी वक्त दुर्रे शहवार लपक कर दरमियान में आ गई। उसके बाद जो कुछ हुआ, मुझे उस पर हैरत थी। माला ने दुर्रे शहवार के जिस्म से टकराकर बड़ी सूरत के साथ उसके जिस्म के गिर्द जंजीर की सूरत में फैलना शुरू कर दिया था। मेरे देखते ही देखते दुर्रे शहवार उन जंजीरों में जकड़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो जंजीरें टूट गईं। ओंकारनाथ हैरत भरी नजरों से उस अंजाम को देख रहा था। दुर्रे शहवार उसे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जंजीरों के टूटने ने उसे जरूर बौखला दिया था। उसे यकीनन अपने मंतर की इस अजीब व गरीब तोड़ की उम्मीद ना थी। मैं कुछ कहने का इरादा कर ही रहा था कि दुर्रे शहवार ने लपक कर मेरा हाथ थाम लिया और बड़ी लजाजत से बोली, इस वक्त किसी जवाबी कार्रवाई से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। दुर्रे शहवार का मेरा हाथ थामना था कि मैं फिर ओंकारनाथ की नजरों से ओझल हो गया।
वो इस बात पर और बौखला उठा और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। मैं दुर्र शहवार के मजबूर करने पर उसके साथ कदम उठाता थाने से बाहर आ गया, जहां संगीन बरदार पुलिस वाले तैनात थे। बहुत देर तक मेरे और दुर्र शहवार के दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। फिर जब हम थाने से खासी दूर एक गैर आबाद इलाके की तरफ निकल आए तो मैंने दुर्र शहवार से कहा, तुमने मुझे बड़े सख्त इम्तिहान में मुब्तला किया है। तुमने मुझे मना करके अच्छा नहीं किया। ओंकार नाथ के तर्ज अमल पर मुझे उसकी सरजनिश जरूर करना चाहिए थी। मुझे इसका एहसास है, दुर्र शहवार ने बड़ी अपनाइयत से कहा। फिर वो बड़े सुलझे हुए अंदाज में बोली, आइए, इस वक्त आप मेरे साथ शहर से दूर एक वीराने में चलिए। आपको सुकून की जरूरत है। वहां बरसों से गैर आबाद मस्जिद आपकी मुंतजिर है। वहां आप इत्मीनान से आइंदा इक़दाम और अकबर की बाजियाबी के मुताल्लिक सोच सकते हैं। उसने मुझसे वीराने में चलने की दरख्वास्त की तो मैंने सोचे समझे बगैर आमादगी जाहिर कर दी। मैं अपने ख्यालात में मगन उसके हमरा कदम बढ़ाता रहा। मैं कुछ खोया खोया सा था, रास्ते की दूरी और माहौल से बिल्कुल बेनियाज था। दुर्र शहवार के दोबारा हम कलाम होने पर जब मैं चौंका तो देखा कि उस वक्त एक वीराने में एक बोसीदा मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ा हूं। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान न था। ये जगह मुझे बेहद पसंद आई। मैं तन्हाइयों और वीरानियों का आदी था। वहां जाकर मैंने खुदा का नाम लिया और दुर्र शहवार के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। हर सू तारीकी मुसल्लत थी। अचानक उस अंधेरे में उजाला फैला तो मैंने देखा कि दुर्र शहवार एक ताक के करीब खड़ी मोमी शमा रोशन कर रही है। वो शम्मा वहां पहले से मौजूद थी, या मुमकिन है दुर्र शहवार ने इसका बंदोबस्त किया हो। रोशनी में मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा नजर आया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। वो जगह साफ सुथरी थी। फर्श पर एक उजली दरी और गाव तकिया मौजूद था। मैंने दुर्र शहवार की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, लीजिए, अब आप इत्मीनान से बैठिए। मैंने पहले ही से इन तमाम चीजों का बंदोबस्त कर रखा था। आपको यहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आप जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे वो पेश कर दी जाएगी। मैं जानता हूं दरी कि तुम क्या कुछ कर सकती हो, लेकिन हमें सुकून से बैठने के बजाय अकबर की तरफ तवज्जो देना चाहिए। क्या तुम जानती हो कि अकबर हुसैन को ओंकार नाथ के बैरों ने कहां मुक़ीद किया है? मैं अपनी पहली फुर्सत में अपने अजीज दोस्त को उस अज़ियत से निजात दिलाने का ख्वाहिशमंद हूं। दुर्र शहवार मेरी बात सुनकर संजीदा हो गई। फिर कोई जवाब दिए बगैर वो आनन वाहिद में मेरी नजरों से गायब हो गई। इस ख्याल से कि वो अकबर का पता लगाने की गरज से गई है, मैं आगे बढ़कर दरी पर बैठ गया, जिस पर एक उजली चांदी का फर्श था, और मैंने सजदे की हालत में खुद को जमीन पर गिरा दिया। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। दुर्र शहवार जल्द ही वापस आ गई। फिर कबल इसके कि मैं उससे कोई सवाल करता, उसने खुद ही पहल कर दी। आपका दोस्त इस वक्त भूटान की पहाड़ियों पर एक गार में कैद है, जहां ओंकार नाथ के बैर उसकी निगरानी कर रहे हैं। ओंकार नाथ ने वहां बड़ी सख्त नाकाबंदी कर दी है। उस गार के इर्द गिर्द हिसार खींच दिया है ताकि दूसरी ताकतें उसकी मदद न कर सकें। मुझे खुदा की जात पर भरोसा है दुर्र शहवार, मैं अपने अकबर को जरूर उन परेशानियों से निजात दिलाऊंगा। दुर्र शहवार की ज़बानी अकबर के बारे में तफसीलात मालूम होने के बाद मैंने उठकर तयम्मुम किया। फिर उस मुसल्ले पर आ बैठा जो फर्श पर एक जानिब मौजूद था। कबल इसके कि मैं अपना वजीफा शुरू करता, दुर्र शहवार ने करीब आकर कहा, खुदा आपको आपके इरादों में कामयाब करे, लेकिन अगर मेरी कोई जरूरत महसूस हो तो मुझे आवाज दे लीजिएगा। मैंने दुर्र शहवार के चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से इस्तराब छलक रहा था। वो मुझे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मुझे बताना चाहती हो कि अकबर की बाजियाबी के सिलसिले में मेरा टकराव सिफली इल्म के गंदे और खतरनाक पैरों से होने वाला है। एक लम्हे तक मैं दुर्र शहवार के चेहरे पर फैली संजीदगी को पढ़ता रहा। फिर मैंने अपना मुंह किबले की समत किया और मियाँ साहब का वदीयत किया हुआ एक जलाली वजीफा शुरू कर दिया। मैं खुद से बेनियास हो गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा ताल्लुक किसी दूसरी दुनिया से हो। 3 रोज तक मुतवातिर शब रोज मैं उस वजीफे को पढ़ता रहा। चौथे रोज मैं अपने वजीफे को पढ़ने में मशगूल था कि अचानक मेरी नजरों के सामने से दरमियानी रुकावटें हटने लगीं और फिर मैंने उस मकाम को पा लिया जहां अकबर कैद था। मैंने देखा कि वो एक तंग और तारीख गार में बड़ी बेबसी की हालत में 2-4 पड़ा है। उसके हाथ और पांव रस्सियों से जकड़े हुए हैं। गार के दहाने पर मकरू सूरत और हैबतनाक देव सिफत अफराद मौजूद थे। यही वो मकरू और गंदे बैर थे जिन्हें ओंकार नाथ ने तय्युनात किया था। अकबर को इस बेचारगी के आलम में देखकर
مجھ پر عالم وحشت طاری ہو گیا۔ میں نے بہت آہستہ سے آواز دی، میرے دوست، میں تمہارے پاس موجود ہوں، کیا تم سن رہے ہو؟ لیکن اکبر نے میری آواز نہیں سنی۔ وہ غار کے اندر بندھا بیٹھا سہمی سہمی نگاہوں سے دہانے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی عالم محویت میں آگے بڑھ کر اکبر کے قریب جانا چاہا۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے روک لیا ہو۔ میں نے اس مداخلت پر غصے کی حالت میں گھوم کر دیکھا تو ایک سفید ریش بزرگ کو اپنے قریب پایا جو سر تا پا سفید لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ میں نے ان برگزیدہ بزرگ سے مداخلت کا سبب پوچھنا چاہا، مگر پیشتر اس کے کہ میں کچھ کہتا، بزرگ نے مجھے مخاطب کر کے کہا، شاہد میاں، جلد بازی سے کام مت لو۔ اگر تم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک پیچیدہ شیطانی چال میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن میں اپنے دوست کو ہر قیمت پر نجات دلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں نے اعتماد سے جواب دیا، یہ گندی اور ناپاک روحیں میری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ مقابلے اور جنگ و جدل کے معاملات میں طاقت کے ساتھ عقل اور دانش کا استعمال بھی ضروری ہے۔ بزرگ نے بڑی نرم آواز میں سمجھاتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، میں آگے جا کر تمہارے دوست کو اس قید سے رہائی دلاتا ہوں۔ کیوں؟ کیا میں بذات خود یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا؟ کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اس بار میں نے قدر برہمی سے بزرگ کو مخاطب کیا تو ان کی کشادہ اور نورانی پیشانی ایک ثانیے کے لیے شکن آلود ہو گئی۔ ان کی نگاہوں سے جلال ٹپکنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ پرسکون نظر آنے لگے۔ انہوں نے اپنا نرم و نازک ہاتھ جو روئی کے گالی کی طرح تھا میرے شانے پر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، شاہد میاں، بڑے میاں صاحب نے تمہیں علم و فضیلت کے جوہروں سے آراستہ کیا ہے۔ تمہیں خدائے بزرگ و برتر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ میاں صاحب نے دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود ابھی تک تمہارے اوپر اپنے التفات کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو… بزرگ نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے اصرار کیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بزرگ کے لہجے نے مجھے خاصا متاثر کر دیا تھا۔ میں نے کہا، حضرت آپ کچھ کہتے کہتے کیوں رک گئے؟ ظلمت و نور کو پہچاننے کی قدرت پیدا کرو شاہد میاں۔ جو باتیں بین السطور میں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرو، تفصیلات میں نہ جاؤ۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، مجھے اس سے زیادہ بتانے کا حکم نہیں۔ کیا میں دریافت کر سکتا ہوں قبلہ کہ آپ کون ہیں؟ میں نے تمام تر انکسار سے پوچھا۔ سفید پوش بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، یوں سمجھو کہ میں بھی اس آستانے کا ایک خادم ہوں جو بڑے میاں صاحب کی فضیلت سے موسوم ہے، اور یوں سمجھو کہ مجھے تمہاری رہبری اور مدد کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ بزرگ نے اتنا کہہ کر ایک بار پھر میرے شانے کو بڑی شفقت کے ساتھ تھپ تھپایا، پھر اس غار کی طرف دبے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگے جس میں میرا عزیز دوست قید تھا۔ بزرگ کے تعاقب میں نے بھی قدم اٹھانا چاہا، لیکن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے ہیں اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں جو میں انہیں جنبش دے سکوں۔ مجھے شدید گھٹن کا احساس ستانے لگا۔ میری نگاہیں بدستور بزرگ کے متحرک جسم پر جمی ہوئی تھیں جو ہر لمحے غار سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دہانے کے منہ پر تعینات سفلی علم کے گندے بیروں نے اچھل کود شروع کر دی تھی اور بھیانک آوازیں نکال کر بزرگ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب وہ ناپاک طاقتیں اپنا منہ کھولتیں تو آگ کے شعلے لپک اٹھتے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بزرگ برابر آگے قدم اٹھا رہے تھے۔ غار کے قریب پہنچ کر بزرگ نے بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ غار میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نمودار ہوئیں، جیسے کوئی بین کر رہا ہو، جیسے خونی مار کا برپا ہو اور چیخوں سے کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی ہو۔ یہ بے ہنگم اور بے ربط آوازیں بہت دردناک تھیں۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھتے ہوئے غار کے اندر اترے اور اکبر کو رسیوں کی قید سے آزاد کر کے اپنے ساتھ باہر نکال لائے اور میرے قریب آ کر بولے، جو تم چاہتے تھے وہ پورا ہو گیا۔ یہ دیکھو، تمہارا دوست تمہارے پاس موجود ہے۔ اے بزرگ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں نے بزرگ کو بڑی عقیدت مندانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر دبی زبان میں کہا، کیا اب بھی آپ اپنے تعارف سے مجھے سرفراز نہیں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ اعمال صالح سے بصیرت پیدا ہوتی ہے شاہد میاں۔ بزرگ نے آہستگی سے جواب دیا، جو حق کے امین ہیں وہ ان رسمی باتوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ کون کیا ہے، کون کیا نہیں،
जो फैसले खुदा पर छोड़ दिए जाएं, वो उनका फैसला जरूर करता है। जिन्होंने सच्चाइयों को छोड़ दिया और जो हक के रास्ते से भटक गए, उन्होंने अपने लिए कांटे बोए। क्या तुमने मेरी बातें गौर से सुनी? मैंने बुजुर्ग की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखा। शायद मियाँ, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं बड़े मियाँ साहब के हुक्म पर तुम्हारी मदद के लिए आया था। जो तुम चाहते थे वो हो गया, अब मैं जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते तुमसे एक बात कहने को जी चाहता है। जो दरख्त आंधियों से गिर जाते हैं, उनकी जड़ें या तो पायदार नहीं होती या वो खोखली होती हैं। आप किस समत इशारा फरमा रहे हैं? मेरी समझ में कुछ कुछ आ तो रहा है। क्या मैं जो समझ रहा हूं वो सही है? मैंने उलझे हुए लहजे में कहा। बुजुर्ग के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी हो गई। अजीब सी नजरों से देखते हुए गोया हुए, मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें नेक हिदायत दे। मैं नहीं समझ सका कि वो बुजुर्ग कौन थे, मगर मुझे यकीन था कि ये उस वजीफे का समर है जो मैंने 3 दिन पढ़ा था, और कबल इसके कि मैं कुछ और कहता, बुजुर्ग अचानक तारीकी का हिस्सा बनकर मेरी निगाहों से ओझल हो गए। दूसरे ही लम्हे मैंने चौंक कर आंखें खोली। खुद को उसी शिकस्ता दैरो दीवार की मस्जिद के अंदर पाया जहां चराग की मध्यम रोशनी से अंधेरे का वजूद कांप रहा था। होश में आते ही मुझे ख्याल आया कि मैं कहां कहां गया था। फिर अकबर भी मेरे साथ ही होगा। मेरा गुमान दुरुस्त निकला। अकबर मेरे करीबी फर्श पर बेहोश पड़ा था और दुर्रे शहवार उसके बाएं तरफ खड़ी मुझे हैरत अंगेज नजरों से देख रही थी। उसकी निगाहों में बेपनाह तजस्सुस मौजूद था, जैसे इन सब बातों का उसे यकीन न आता हो। मैंने उसकी तरफ एक सरशार निगाह से देखा। मुझे मालूम था कि वो अकबर की पुरस्कार बाजियाबी पर हैरान है। उसे हैरत है कि यह सब कैसे मुमकिन हो गया। हाँ, वाकई ये बड़ी हैरत अंगेज बात थी। अगर वो जलील मर्तबत बुजुर्ग मेरी मदद को ना आते तो मैं खुद उस शैतानी जाल में फंस जाता। मेरी नजरों में रात के वाकयात घूमने लगे और मैं सोचने लगा, वो फरिश्ता खसलत और बरगजीदा बुजुर्ग थे कौन? मेरी महवियत को देखकर दुर्रे शहवार ने मुझे मुखातिब करते हुए पूछा, आप हकीकतन बड़े मियाँ साहब के सच्चे जानशीन हैं। मैंने ये करिश्मा आज से पेशतर कभी नहीं देखा। खुदा आपके इल्म व फजल में और इजाफा करे। यकीन कीजिए, मैंने सूरत हाल का पूरी तरह जायजा लिया था और मैं बहुत परेशान थी। मैंने दुर्रे शहवार की बात का कोई जवाब नहीं दिया। यहां तो मैं खुद हैरान था कि अकबर क्यों कर भूटान की पहाड़ियों से आजाद हुआ और किस तरह मेरे पास पहुंचा, सिवाय इसके कि मैं इसे कुदरत का करिश्मा समझता। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और फिर जाए नमाज से उठकर अकबर के करीब आ गया। अकबर फर्श पर बेहोश पड़ा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैंने उसकी नब्ज देखी। दुर्रे शहवार, क्या यहां पानी दस्तयाब हो सकता है? दुर्रे शहवार मेरी बात सुनकर तेजी से एक कोने में गई और मिट्टी के एक प्याले में पानी ले आई। मैंने पानी पर कुछ दुआएं पढ़कर दम की और पानी के छींटे अकबर के मुंह पर मारे। वो होश में आ गया। अकबर को होश हवास में आता देखकर दुर्रे शहवार और मैंने एक दूसरे को मुसर्रत आमेज नजरों से देखा। अकबर, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठाना पड़ी, लेकिन अब तुम महफूज हो, होश में आओ। अकबर ने मेरी आवाज सुनी तो चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर इस अंदाज में जल्दी जल्दी पलके झपकाकर मुझे घूरने लगा जैसे उसे अपनी बसारत पर शुबा हो। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे पास हो मेरे दोस्त। जो कुछ देख रहे हो वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। अब तुम मेरी अमान में हो। जो गुजर चुका उसे भूल जाओ। तुम्हारे सामने मैं हूं, तुम्हारा दोस्त। शाहिद। अकबर बेसाख्ता मेरा नाम लेकर उठा और मुझसे चिमट गया। बड़ी देर तक वो वारफ्तगी के आलम में मुझसे लिपटा रहा, फिर अलहदा होकर ताज्जुब से बोला, यह किस तरह मुमकिन हुआ? मैंने तो समझ लिया था कि अब मेरे दिन खत्म हुए। ओफ, किस कदर भयानक था वो मंजर। मेरा अंदाजा है कि मैं किसी पहाड़ी गार में कैद था, लेकिन तुम मुझे वहां से कैसे बचा लाए? इन बातों में मत उलझो मेरे दोस्त, मैंने अकबर को तसल्ली देते हुए कहा। पंडित ओंकार नाथ ने तुम्हारे साथ जो नारवा सलूक किया है, मुझे याद है। उसे बहुत कुछ बताया जा चुका है। उसने मेरे रास्ते में आकर किस तरह अपनी बर्बादियों को दावत दी है। तुम देखोगे कि उसके गंदे इल्म के नापाक बैर कब तक उसका साथ देते हैं, कब तक ये आंख मचोली जारी रहती है। जितनी देर मैं और अकबर गुफ्तगू करते रहे, उतनी देर में दुर्रे शहवार ने खाने का बंदोबस्त कर दिया। फिर मेरे करीब आकर उसने इशारा किया। मैं अकबर को साथ लेकर दस्तरखान पर आ गया। दुर्रे शहवार मेरे बराबर बैठी थी, लेकिन अकबर उसे देखने से कासिर था। खाने के बाद अकबर सो गया। मैंने उठकर वुजू किया और इशा की नमाज अदा की।
نماز سے فارغ ہو کر میں نے روح کی طلبی والا عمل کیا۔ کچھ باتیں جاننا ضروری تھیں جس کے لیے الماس کو طلب کرنا تھا۔ الماس کو میں نے گزشتہ مرتبہ سخت سرزنش کی تھی، لیکن آج جبکہ بہت سے مسئلے خود بخود طے ہو گئے، میں الماس کو بلانا چاہتا تھا۔ دور دراز کے واقعات دیکھنے کے لیے اور غیر معمولی کام انجام دینے کے لیے روحوں کو طلب کرنے کا وظیفہ میں نے بڑی مشکل سے سیکھا تھا، ہر چند کہ میں اپنی بصارت کی ہر رکاوٹ کو پار لے جانے پر قادر تھا۔ تاہم وہ وظیفہ خاصا دقت طلب اور مشکل تھا، اس لیے کبھی میں اپنی بصارت کو وسیع کرنے کا وظیفہ پڑھتا اور کبھی الماس کو طلب کر کے اس سے یہ کام انجام دیتا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے الماس سے خاص انس تھا۔ میں نے اشتعال میں اسے برا بھلا کہا تھا، مگر اس دلکش اور حسین جمیل روح کو دوبارہ بلانے اور اسے معاف کرنے کے لیے کئی مرتبہ میرا دل مضطرب ہوا۔ چنانچہ جیسے ہی موقع ملا میں نے الماس کو طلب کیا۔ الماس میرے سامنے آئی تو بری طرح سہمی ہوئی تھی، اس کی حسین آنکھیں بوجھل تھیں۔ اکبر کی بازیابی کے سلسلے میں اس نے اپنی معذوری کا اظہار کر کے مجھے تیش دلایا تھا۔ حزن و ملال کے تاثرات اس کے چہرے پر نمایاں تھے، وہ سوگوار نظر آ رہی تھی۔ میں الماس کو چند ثانیے تک اس عالم میں دیکھتا رہا، پھر خشک آواز میں اسے مخاطب کیا۔ الماس، تم نے اپنی پچھلی جسارت پر یقیناً نظر ثانی کی ہوگی، مجھے معاف کر دیجئے۔ یقین کیجئے میں آپ کے ہر حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی ہوں، لیکن میں ایک روح ہوں جس کا مادی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ہر وہ کام کر سکتی ہوں جو میری گزشتہ زندگی کے اعمال سے انحراف نہ کرے۔ کسی غلیظ جگہ جانا یا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں، میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی۔ روحوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ اے بزرگ، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے الماس، میں نے اس وقت تمہیں ایک ضروری کام سے طلب کیا ہے۔ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ بتاؤ اونکار ناتھ، راشد حسین اور سمینہ کے بارے میں۔ اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ الماس کی روح نے بڑی سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ پنڈت اونکار ناتھ، راشد حسین اور سمینہ کے بارے میں اس وقت وہ تینوں بدبخت کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ الماس نے میرا حکم سن کر چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اور پھر میری طرف دیکھ کر ادب سے بولی، اے عالی مرتبہ بزرگ، پنڈت اونکار ناتھ، راشد حسین اور سمینہ اس وقت ایس پی ماتھر کے بنگلے میں موجود ہیں، جہاں پولیس کا سخت پہرا ہے۔ اونکار ناتھ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ آپ نے اکبر کو اس کے گندے پیروں کی قید سے آزاد کرا لیا ہے۔ وہ یہ جان کر سخت تشویش میں ہے اور آپ سے مؤثر انتقام لینے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ راشد حسین اور سمینہ کو بھی ان پیچیدہ حالات کا علم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں اس خبر کو سن کر بے حد خائف نظر آتے ہیں۔ الماس، اکبر کے اغوا کا رد عمل شدید ہونا چاہیے۔ اونکار ناتھ اور راشد حسین کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ انہوں نے کس شعلے کو ہوا دی ہے۔ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ ابھی تک وہ باز نہیں آئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے اے حضرت؟ روح الماس نے پوچھا۔ الماس، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم اسی وقت ایس پی ماتھر کے گھر جا کر سمینہ کو یہاں پیش کرو؟ الماس میرا حکم سن کر چونک اٹھی۔ اس نے تعجب خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو میں نے کسی قدر برہم ہو کر کہا، سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الماس کے وجود میں لرزش ہوئی، وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ میں سمینہ کو آپ کے قدموں میں لا کر ڈال سکتی ہوں، لیکن کیا یہ باقی سوچنا میرا کام ہے؟ میرا خیال ہے تم پھر بے ادبی کی مرتکب ہو رہی ہو، میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ الماس کی ہچکچاہٹ پر مجھے بے حد غصہ آیا۔ اس موقع پر میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعصابی طور پر میں بہت چڑچڑا مزاج ہو گیا تھا۔ تاہم حالات کچھ اس طور پر پیش آئے تھے کہ خود پر قابو پانا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ الماس نے ایک بار پھر پریشان نظروں سے دیکھا، پھر اچانک میرے سامنے سے اوجھل ہو گئی اور میں ایس پی ماتھر کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرے لیے موقع اچھا تھا۔ سمینہ کی گمشدگی سے اونکار ناتھ اور راشد حسین کے علاوہ ماتھر اور پولیس کے عملے کا بوکھلا جانا بھی یقینی تھا۔ میں سمینہ کو اوجھل کر کے یہ بھی چتلانا چاہتا تھا کہ وہ مزید ہرزہ سرائیوں سے باز آ جائے، وگرنہ حالات کتنا ہولناک رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ میرے ذہن میں رشیدہ بھی تھی، مگر اس نابکار عورت کے لیے کوئی سزا میرے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ ویسے میں نے یہ ضرور طے کر رکھا تھا کہ اسے اس کے کرتوتوں کی کوئی مثالی سزا ضرور دی جائے گی۔
اس لیے کہ ان تمام جھگڑوں کی اصل جڑ وہی تھی۔ اسے فراموش کر دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ ابھی میں انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ بیرونی دروازوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو سمینہ میرے سامنے کھڑی مجھے یوں حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس کی آنکھوں سے خوف اور دہشت عیاں تھی۔ سر تپا وہ بے حد مجنوں کی درخت کی مانند لرز رہی تھی۔ اسی لمحے روح الماس دوبارہ ظاہر ہوئی اور نہایت ادب سے بولی، کیا مجھے اجازت ہے؟ تم اب جا سکتی ہو، ضرورت ہوئی تو تمہیں دوبارہ طلب کر لیا جائے گا۔ الماس نے میرا جواب سن کر سر جھکایا اور غائب ہو گئی۔ میں نے دوبارہ سمینہ کی جانب دیکھا، وہ محو حیرت بنی کھڑی تھی، مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں جائے نماز سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تجھے علم ہے کہ تجھے یہاں کون لایا ہے؟ نہیں، لیکن تم کون ہو؟ سمینہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جس سے بچانے کے لیے اونکار ناتھ نے تجھے اور تیرے باپ کو اپنے ناپاک دامن میں پناہ دے رکھی تھی۔ وہ اونکار ناتھ جس نے میرے مظلوم دوست کو اغوا کیا۔ میں سمینہ پر گرجتا رہا اور طیش کے عالم میں جو منہ میں آیا اسے سناتا رہا۔ غیظ و غضب نے مجھے پھر ایک عام انسان بنا دیا تھا۔ میرے دشمن راشد حسین کی لڑکی اور راشد کی بہن اس وقت میرے سامنے موجود تھی۔ میرے دل کے زخم از سر نو ہرے ہو گئے تھے۔ مجھے اپنے والدین کی دردناک موت یاد آئی۔ مجھے اپنی وہ مظلوم اور بہن بہت یاد آ رہی تھی جس کی عصمت کو بلا کسی قصور کے محض اس وجہ سے تار تار کیا گیا تھا کہ وہ میری بہن تھی۔ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے رشیدہ کی بیہودہ خواہشوں کی تکمیل سے انکار کر دیا تھا، جس کا کتنا بڑا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ گزری ہوئی باتیں ایک ایک کر کے مجھے یاد آ رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اب صبر و ضبط کا یارہ نہیں رہا تھا۔ قریب تھا کہ میں اسی طیش کی حالت میں سمینہ سے اسی طرح بدلہ لیتا جس طرح میری معصوم بہن کی عصمت کا مذاق اڑایا گیا تھا، کہ اسی لمحے در شہوار میدان میں آ گئی اور گھبرائے ہوئے انداز میں بولی، آپ اپنی عظمت کی خود توہین کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ… خدا کے لیے خاموش رہو، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں۔ در شہوار نے تند و ترش لہجے میں کہا، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کی تمام ریاضت اور عبادت کو برباد کر دے گا۔ آپ ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں، آپ بہک رہے ہیں، ہوش میں آئیے۔ در شہوار کے لہجے میں بڑا تاثر تھا۔ مجھے کچھ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والا تھا۔ ہوش میں آیا تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگر در شہوار اس وقت نہ ہوتی تو میں ایک ناقابل معافی گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوتا۔ سمینہ بدستور لرزہ بر اندام تھی اور مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ آخر میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جب در شہوار نے مجھے چونکایا تو میں نے ایک بار پھر سمینہ کی سمت نظر اٹھائی اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے بےغیرت باپ نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ تم جانتی ہو سمینہ، اس کے باوجود تمہارے ساتھ یہاں کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا۔ لیکن میرا قصور؟ سمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارا یہ قصور کیا کم ہے کہ تم ایک بدنیت باپ کی بیٹی اور ایک آبرو باختہ عورت کی بہن ہو۔ تم نے غلاظتوں میں پرورش پائی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ پنڈت اونکار ناتھ نے تم لوگوں کی پشت پناہی کر کے بڑی حماقت کی ہے۔ جو کچھ تم نے اب تک دیکھا ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر یہاں مناسب نامناسب جائز ناجائز کا خیال نہ ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ در شہوار میرے پہلو میں کھڑی تھی، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، اس طرح مجھے صبر و ضبط کی تلقین کر رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ سمینہ میری زبانی اصل واقعات سن کر بہت حیرت زدہ ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میری باتوں کا کیا جواب دے۔ وہ گنگ سی کھڑی حیرت اور خوف بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میری کیفیت اس بجھتی ہوئی آگ کی مانند تھی جو بجھتے بجھتے بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ در شہوار میرے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا تو اس نے کہا، آپ سمینہ کو یہاں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ اسے میری نگرانی میں دے دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک آپ نہ چاہیں گے دنیا کی کوئی طاقت اسے آزادی نہ دلا سکے گی۔ میں نے در شہوار کی اس درخواست پر سمینہ کی طرف پہلی بار توجہ سے دیکھا۔ وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی کا راج تھا۔
وہ ایک معاملہ فہم لڑکی نظر آتی تھی۔ وہ خاصی حسین تھی۔ اسے دیکھ کر پہلی بار میرے دل میں ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ میں نے در شہوار سے انکار نہیں کیا اور سمینہ کو لے جا کر مسجد کے ایک دوسرے بوسیدہ حجرے میں چھوڑ آیا۔ در شہوار نے اس کی نگرانی کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ سمینہ کہیں فرار نہیں ہو سکے گی۔ اس رات در شہوار مجھے ایک پل کے لیے بھی چھوڑ کر کہیں نہیں گئی۔ تمام رات وہ میرے سرانے بیٹھی میرا سر دباتی رہی۔ میں اس کی شیریں بیانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور نہ جانے کب نیند کی آغوش میں پہنچ کر دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گیا۔ دوسری صبح اکبر نے سمینہ کو دیکھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ وہ ایک نیک دل اور شریف انسان تھا۔ اس نے حالات کا علم ہونے کے بعد مجھے سمجھایا اور مشورہ دیا کہ میں سمینہ کو واپس اس کے والد کے پاس بھیج دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اکبر نے جب مجھے اپنے ارادے میں ٹھوس اور اٹل پایا تو زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ 2 روز تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ مجھے اس عرصے میں برابر اس بات کا انتظار رہا کہ اونکار ناتھ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی ہو اور میں اس کا جواب دوں۔ تیسرے روز عصر کی نماز کے بعد میں اکبر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ در شہوار سامنے سے آتی نظر آئی۔ میں اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی دیکھ کر بھانپ گیا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ ابھی تک میں نے اکبر کو در شہوار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اس لیے میں در شہوار کو دیکھ کر اکبر کو نظر انداز کر کے اٹھا اور مسجد سے باہر کھلے میدان میں نکل آیا۔ در شہوار بھی میرے ساتھ تھی۔ باہر آ کر میں نے کہا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ آپ کا اقبال بلند ہو۔ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں، کیا آپ میری خاطر اس پر عمل کریں گے؟ میں نے شکایت کی نظروں سے در شہوار کو دیکھا۔ بعض اوقات تم بہت دور سے بولتی ہو، میرے لیے سب کچھ تم ہو۔ جب تم میرے اس قدر قریب ہو تو فاصلوں کا یہ انداز کیوں اختیار کرتی ہو؟ اکثر یہ جی چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان عظمت و بزرگی، فضیلت و حرمت کی دیوار گر جائے۔ میں سوچتا ہوں میں ایک عام شخص بھی تو ہوں۔ در شہوار نے میری اس طویل اور تاثر انگیز بیان پر ایک خاص ادا سے اپنی گردن کو جھکا دیا، لیکن میں سچ مچ آپ کی عقیدت مند ہوں۔ میں تہہ دل سے آپ کی بزرگی اور آپ کے اعلیٰ منصب کی قائل ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اونکار ناتھ کے سلسلے میں بڑی محتاط رہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے پے در پہ شکستوں کے بعد اپنے نامی گرامی پنڈتوں اور پجاریوں سے مشورے لیے ہیں۔ بنارس کے ایک پنڈت نے اسے ایک ایسا عمل یاد دلایا ہے جو اونکار ناتھ کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ ہر چند کہ وہ منتروں کا بڑا عالم اور ماہر ہے، چنانچہ اس نے مہلک عمل شروع کر دیا ہے اور وہ 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ در شہوار نے مجھے رازداری سے بتایا۔ اچھا، تو تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، لیکن میں احتیاط کا مشورہ دے رہی ہوں۔ کیا خوب! کیا تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا؟ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سمینہ اور اکبر کو لے کر کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ لیکن کیوں؟ آخر اس میں کیا مصلحت ہے؟ یہ جگہ اس اعتبار سے مشکوک ہے کہ اونکار ناتھ کے علم میں آ چکی ہے۔ جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی، لیکن احتیاطاً آپ ہٹ جائیں تو مناسب ہے۔ مجھے در شہوار کی اس ہدایت پر ہنسی آ گئی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ غالباً وہ اونکار ناتھ سے کچھ زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لہٰذا میں نے اسے سمجھاتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے کہا، تم اس ضمن میں پریشان نہ ہو۔ اونکار ناتھ کے بارے میں تم نے جو اطلاع پہنچائی ہے وہ بہت ہے۔ وہ احمق مجھ سے بار بار الجھ کر اپنے رہے سائے اعتماد کو بھی کھونا چاہتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے مطابق اس عمل یا جاب کی میعاد 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گی، لیکن میں اس سے پہلے کوئی انتظام کر دوں گا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ میں آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کو پہاڑی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ ابا جان نے جو کہا تھا کاش آپ نے اسے مان لیا ہوتا، وہ اونکار ناتھ کو عبرت ناک سزا دیتے۔ ابو الحسن میرے محسن ہیں، انہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے، لیکن اگر وہ آسانی سے ختم ہو گیا تو میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ اونکار ناتھ کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آپ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے ابھی کہا تھا کہ آپ میرے حکم کے خواہاں رہتے ہیں۔ میری اس درخواست کے اور بھی کئی پہلو ہیں، آپ نے اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ پولیس نے آپ کے خلاف ایک باقاعدہ مقدمہ تیار کر لیا ہے، وہ جلد اس جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکیں گے،
لیکن اس کے بعد شر اور فساد کا ایک سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جائے، اسے آپ میرا حکم سمجھیے۔ خوب، میں نے مسکرا کر کہا، اگر یہ ایک حکم ہے تو پولیس سے ایک آخری مارکا تو ہونا ہی ہے۔ یہ شعبدہ بازی کب تک جاری رہے گی؟ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم جائیں گے کہاں؟ پہاڑی پر چلیے، اس کا وقت نہیں آیا۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان معاملات میں الجھ کر آپ اپنے مقام سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کے عقیدت مند بھی کنارہ کش ہوتے جا رہے ہیں۔ ابا جان اور ان کے رفقات جن بھی آپ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ آپ نے ایک راشد حسین کے لیے کتنے لوگوں کی دوریاں مول لے لی ہیں۔ جب آپ پہاڑی پر چلے جائیں گے تو سب باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ابھی موقع ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ پہاڑی پر جانے کے لیے اصرار مت کرو، چاہے کہیں اور لے چلو۔ میں سرفراز ہو کر پہاڑی پر واپس جانا چاہتا ہوں۔ میرے رفیق عقیدت مند اور جنوں کی ناراضی عارضی ہے۔ میں ان سب کو راضی کر لوں گا، کیونکہ میں خیر کی طرف مائل ہوں اور یہ تمام معاملات واقعات عارضی ہیں۔ میں نے در شہوار کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ در شہوار کی آنکھیں شدت جذبات سے نمناک ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میری ضد پر تل ملا رہی ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا۔ میں نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ابو الحسن سے دور رہ کر پریشان ہو؟ میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتی ہو۔ اس جملے کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے نہیں سمجھے۔ کچھ دیر بعد میں اکبر اور سمینہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اکبر نے اس تبدیلی کے متعلق جاننا چاہا تو میں نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اب یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ ہم چلتے رہے۔ رات ہوئی تو ہم نے کچھ دیر آرام کیا۔ سمینہ کو حیرت تھی کہ کھانا اچانک کیسے فراہم ہو جاتا ہے۔ میں چلتے چلتے کس سے باتیں کرتا ہوں؟ وہ خوف اور حیرت کے ساتھ اس مختصر قافلے کے ساتھ چل رہی تھی۔ اکبر اس کی خبر گیری کرتا رہتا تھا۔ راستے میں سمینہ سے میری کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار مجھ سے گفتگو کرنا چاہی۔ دوسرے دن بھی ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ اکبر کی داڑھی بڑھ گئی تھی۔ 3 آدمیوں کا یہ شکستہ قافلہ، جس کے ساتھ کوئی سامان نہیں تھا، ویران گزرگاہوں کو عبور کرتا رہا۔ ہم نے درمیان کی آبادیوں کے بجائے ویرانوں سے گزرنا پسند کیا۔ راستے میں سمینہ کی وجہ سے خاصی دقت پیش آئی۔ اس کے پیر میں چھالے پڑ گئے، لیکن وہ چلتی رہی۔ در شہوار کی فراہم کی ہوئی اعلیٰ قسم کی غذا، مشروبات اور پھل اسے سنبھالے ہوئے تھے۔ سمینہ ناز و نام میں پروان چڑھی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ کبھی اتنا طویل سفر پیدل بھی کرنا پڑے گا۔ ہم 2 دن اور 2 راتیں سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ سامنے ایک دریا تھا، چھوٹی موٹی پہاڑیاں تھیں، گھنا سبزہ تھا۔ آبادی یہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ سامنے وہ کھنڈر تھے۔ کسی زمانے میں یہاں بڑی رونق ہوگی، اب وہاں ہو کا عالم طاری تھا۔ قلعے کے شکستہ در و دیوار اپنی عظمت و شوکت کی المناک داستانیں دوہرا رہے تھے۔ مختلف قسم کے پرندوں کا وہاں راج تھا۔ قلعے میں داخل ہونے میں ہم نے کچھ دیر نہیں لگائی۔ سمینہ نے سب سے پہلے میرے لیے ایک جگہ کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا۔ اکبر دریا کے کنارے چلا گیا، جہاں اس نے غسل کیا۔ تھوڑی دیر میں در شہوار نے ضروریات کی چیزیں مہیا کر دیں۔ ایک گھڑا، 3-4 لوٹے، مٹی کے برتن، چٹائیاں، چادریں۔ گرمی کا موسم تھا۔ اکبر کے آ جانے کے بعد میں نے بھی دریا کے کنارے غسل کیا۔ قلعے میں نماز پڑھی۔ اکبر میرے ساتھ جماعت میں شریک تھا۔ غالباً بہت عرصے بعد اس قلعے میں انسانی آوازیں گونجی تھیں۔ میری تلاوت سے قلعے کے بام و در گونج اٹھے۔ سمینہ پر وجد کی کیفیت طاری تھی۔ پھر در شہوار کھانا لے آئی۔ سمینہ نے خانہ دار عورت کی طرح کھانے کو سلیقے سے رکھا، پلیٹیں دھوئیں اور نماز پڑھی۔ دریا کے کنارے رات گئے میں، اکبر، سمینہ اور در شہوار کے ساتھ گھومتا رہا۔ یہ جگہ بڑی پرفضا تھی۔ در شہوار اکبر اور سمینہ سے روپوش ہی رہی۔ رات گزر گئی تو ہم اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ اکبر مجھ سے کچھ دور اور سمینہ خاصی دور سو گئے۔ جب وہ دونوں سو گئے تو میں نے آنے والے حالات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک وظیفہ آیا۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ میرے اس وظیفے سے چند موکل حاضر ہوئے۔ میں نے حکم دیا کہ وہ ایس پی ماتھر کے گھر جا کر اونکار ناتھ کو گھیر لیں اور میرے دوسرے حکم کا انتظار کریں۔ اس عمل سے فارغ ہو کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد میری بصارت نے میلوں کا سفر طے کر لیا
اور درمیانی رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔ میں قلعے میں بیٹھا ایس پی ماتھر کے مکان کے اس حصے کو بخوبی دیکھ رہا تھا جہاں اونکار ناتھ اپنے کسی بھگوان کی مورتی کے سامنے ایک پاؤں پر دوسرے پاؤں رکھے بیٹھا مالا چاپ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اسی کمرے کے کونے میں مجھے بیرسٹر راشد حسین نظر آیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور بے بسی چھلک رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک اونکار ناتھ کی محویت کو غور سے دیکھتا رہا۔ جب اس کی محویت ختم نہیں ہوئی تو میں نے اپنے موکلوں کو حکم دیا، وہ جو کونے میں دبکا بیٹھا ہے اس کی سمجھاؤ۔ میرے موکل تیزی سے پلٹے اور راشد حسین کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ راشد حسین جو موکلوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس اچانک افتاد پر بوکھلا گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں، لیکن میرے موکل برابر اسے تنگ کرنے میں مصروف تھے۔ راشد حسین کی چیخو پکار پڑتی جا رہی تھی۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر مدد چلا رہا تھا۔ دوسری طرف اونکار ناتھ کے عمل میں خلل پڑا تو اس کے چہرے پر ناخوشگوار تاثرات ابھر آئے۔ ایک دو بار اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہوں کر کے راشد حسین کو شور و غل بند کرنے کو کہا، لیکن راشد حسین کو بھلا اتنا ہوش کہاں تھا جو اس کی ہدایت پر عمل کر سکتا۔ وہ اس انداز میں اچھل کود رہا تھا جیسے اس کے جسم پر شہد کی مکھیوں نے یلغار کرتی ہو۔ اونکار ناتھ کے چہرے پر غصے، تشویش اور کرب کے تاثرات نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے ورد میں دشواری پیش آ رہی تھی اور یہی میں چاہتا تھا۔ اکثر وظائف اور جاب میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ عامل کامل سکون سے رہے، کوئی مداخلت نہ ہو، اسے درمیان میں گفتگو نہ کرنا پڑے۔ اگر درمیان میں کوئی مداخلت ہو جاتی ہے تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ عمل لوٹ بھی سکتا ہے اور پھر اسے نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے فضا ہموار کرنا پڑتی ہے۔ اونکار ناتھ کے لیے جب شور و غل ناقابل برداشت ہو گیا تو وہ آنکھیں کھول کر دھاڑا، او پاپی، بند کریے اپنی بکواس۔ لیکن راشد حسین برابر چیخے جا رہا تھا۔ اونکار ناتھ کو میں نے بڑے جھلائے ہوئے انداز میں مرگے چھالا سے اٹھ کر راشد حسین کی طرف بڑھتے دیکھا۔ ٹھیک اسی وقت ایس پی ماتھر شب خوابی کے لباس میں ملبوس بوکھلایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے سہمی ہوئی نگاہوں سے راشد حسین کو دیکھا، پھر اونکار ناتھ سے پوچھا، مہاراج یہ اسے کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے اسے کوئی کشٹ دیا ہے؟ اس کی چیخو پکار نے میرا سارا کھیل بگاڑ دیا ہے ماتھر جی۔ اونکار ناتھ نے بدستور راشد حسین پر نظریں جمائے ہوئے ماتھر کو جواب دیا، میں یہی وچار کر رہا ہوں کہ اسے بیٹھے بٹھائے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ کہیں یہ اسی میاں جی کی شرارت تو نہیں مہاراج؟ ایس پی ماتھر جو ایک بار پہلے بھی میری طاقت کا حیرت انگیز کرشمہ اپنی زبان بندی کی صورت میں دیکھ چکا تھا، لکنہ سے بولا، اس کے چہرے پر اچانک سردی پھیلنے لگی ہے۔ ہو سکتا ہے، سب کچھ ممکن ہے، میں ابھی اپنے پیروں سے پتہ کرتا ہوں۔ اونکار ناتھ نے ایس پی کی بات سن کر چونکتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہو گئے۔ غالباً وہ کسی منتر کا جاپ شروع کر چکا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، میں نے اپنے موکلوں کو دوسرا حکم دیا، اس پنڈت کو اس وقت تک تنگ کرتے رہو جب تک یہ بے ہوش نہ ہو جائے۔ میرے حکم کی دیر تھی کہ میرے موکل راشد حسین کو چھوڑ کر پنڈت اونکار ناتھ سے لپٹ گئے اور اس کے بے داغ سر پر انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اونکار ناتھ بوکھلا کر بھاگا، لیکن موکلوں نے اسے جکڑ لیا اور اپنا عمل اور تیز کر دیا۔ پنڈت اونکار ناتھ کی چیخو پکار سے کمرہ گونجنا شروع ہوا۔ ماتھر گھبرا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ راشد حسین اب پھٹی پھٹی نظروں سے اونکار ناتھ کو فضا میں تل ملا کر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہا تھا۔ مہاراج، راشد حسین نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب تیرے کارن ہوا ہے۔ اپرادھی، اونکار ناتھ نے چلاتے ہوئے جواب دیا، تو نے میری تپسیا برباد کر دی۔ اونکار ناتھ کی حالت ہر لہجے سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک اس لئیم شئیم پنڈت کا بس چلا، وہ سر پر پڑنے والی ضربات کو برداشت کرتا رہا، پھر نڈال ہو کر فرش پر گر پڑا اور کرراتا ہوا بے ہوش ہو گیا۔ راشد حسین کی حالت بھی خراب تھی۔ اس کی نظروں میں سارے جہاں کا خوف سمایا ہوا تھا۔ وہ بار بار آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے لیے اب اس کھیل میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے میں نے اپنے موکلوں کو رخصت کیا اور آنکھیں کھول کر جائے نماز سے اٹھ کر اپنے بستر پر آ گیا۔ اس رات مجھے بڑی پرسکون نیند آئی۔ دوسرے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حسب معمول میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی، پھر ٹہلنے کے لیے باہر چلا گیا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرا انتظار کر رہا تھا۔
وہ پریشانی میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ میں نے اسے بےتابی اور بے قراری کے عالم میں دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے اکبر، خیریت تو ہے نا؟ شاہد میاں سمینہ ہذیان بک رہی ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، پھر کوئی چکر چل گیا ہے۔ یہ ہم لوگوں کی مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ اکبر نے بے چینی سے کہا۔ کہاں ہے سمینہ؟ تم حوصلہ کرو، میں یہاں موجود ہوں، گھبراتے کیوں ہو؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اکبر مجھے سمینہ کے پاس لے گیا، جو ایک ٹوٹی ہوئی چھت کے نیچے بیٹھی اول فول بک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو میرے منہ سے بے ساختہ ایک قہقہ نکل گیا۔ قلعے کے در و بام اس قہقے کی باز گشت سے گونج اٹھے۔ خوب، میں نے اس شکستہ عمارت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہاں بہت اچھے دن گزریں گے اے جنوں، میرے دوستوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ اکبر نے میری طرف حیرانی سے دیکھا کہ میں کس سے مخاطب ہوں۔ اکبر، ہم یہاں اکیلے نہیں ہیں، ایک پورا قبیلہ یہاں موجود ہے۔ اب خوب گزرے گی، مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے، میں نے اکبر سے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ اس موقع کی ایک آیت پڑھنے کے بعد میرے سامنے جن موجود تھے، ان کے چہروں پر ہم لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ان سب نے بیک وقت جواب دیا۔ میں پوچھتا ہوں، اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس نے ہمارے مرشد کی جائے استراحت پر قبضہ کیا، ایک جن نے آگے بڑھ کر جواب دیا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی؟ ظاہر ہے اسے نہیں معلوم تھی، مگر اسے یہ بات معلوم ہونا چاہیے تھی۔ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ اس جن نے پوچھا۔ میں کون ہوں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے در شہوار نظر نہیں آئی۔ غالباً وہ ناشتے کی فراہمی میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی، در شہوار، فوراً آ جاؤ۔ اور چند لمحے گزرے کہ در شہوار حاضر ہو گئی۔ جنہوں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میں نے اسی جن سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ نہیں، ہم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ ہم لوگ علل صبح اجمیر سے حضرت خواجہ کی زیارت کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہاں انسانوں میں سے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ عرصے سے ہم لوگ یہاں مقیم ہیں، لیکن آپ ہیں کون؟ اس بار اس نے قدر نرمی سے پوچھا۔ در شہوار بولنے کے لیے مضطرب نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم انہیں بتاؤ کہ ہم کون ہیں۔ در شہوار نے اپنی شیریں آواز میں کہا، اے رفیقو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں مقیم ہو، ورنہ میں اپنے بزرگ میاں شاہد کو ضرور بتا دیتی اور سمینہ کو بھی مطلع کر دیتی۔ میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ تم ایک جلیل القدر بزرگ کے چھوٹے میاں صاحب سے ہم کلامی کر رہے ہو۔ تم نے یہاں سے دور ایک پہاڑ کے بڑے میاں صاحب کا نام سنا ہوگا۔ یہ اسی آستانہ فیض کے سلسلے کے دوسرے بزرگ ہیں۔ ان میں سے ایک بوڑھا جن آگے بڑھا، جو ان کا مرشد تھا۔ اس کے انداز میں ایک جلال تھا۔ اس نے کہا، لیکن ہم یہ کس طرح یقین کر لیں کہ تم جو کہہ رہی ہو درست ہے؟ صرف ایک بات درست ہے کہ تم ہم میں سے ایک ہو۔ اے مرشد، آپ کی بصیرت کہاں گئی؟ کیا اللہ والوں کو پہچاننے کے لیے کسی شناخت کی ضرورت پڑتی ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ آپ تلخی کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ در شہوار نے خفگی سے کہا، نہیں، میں انہیں مطمئن کیے دیتا ہوں۔ یہ جو سمینہ پر ایک مسخرہ قابض ہے، میرا خیال ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، میں نے ترشی سے کہا۔ اور قبل اس کے کہ در شہوار مجھے کوئی جواب دیتی، میرے ایک اشارے پر سمینہ نے جھرجھری لی۔ اس پر قابض ایک نوجوان جو شکل و صورت سے عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا، سمینہ کے جسم سے نکل کر زمین پر لوٹنے لگا۔ اس نے بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معاف کر دیجئے، بوڑھے جن نے کچھ توقف کے بعد کہا۔ یہ بہت ہے اور ہم سب معذرت خواہ ہیں۔ یہ کرامت کوئی صاحب علم و فضل ہی کر سکتا ہے، مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ جب تک ہم لوگ یہاں موجود ہیں یہ مختصر سی جگہ ہمارے لیے وقف کر دی جائے؟ کیوں نہیں، میں ہدایت کیے دیتا ہوں۔ آپ یہاں اطمینان سے قیام فرمائیں۔ میری ایک گزارش ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، قیام و طعام کا بندوبست ہماری طرف سے ہوگا، بوڑھے جن نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ میں نے شہوار کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اپنی منظوری کے لیے کہہ دیا۔ میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میں نے بوڑھے جن سے کہا کہ وہ اس طرف جنوں کے غول کو آنے سے منع کر دیں۔
और हमारे किसी मामले में कोई दिलचस्पी ना लें। बूढ़े जिन ने हमारी खातिर मदारत में कोई कमी ना की। उसने कई बार शानदार ज़ियाफ़तें की। जिनों का ये कबीला पहाड़ी वाले कबीले की तरह ज़्यादा पढ़ा लिखा और मुहस्सिब न था। वो आम जिन थे। उनमें अबुल हसन जैसा कोई आलिम मौजूद नहीं था। बूढ़े जिन ने उस किले के मुताल्लिक मुझे कई दिलचस्प दास्तानें सुनाई। उसने बताया कि किले के मकीनों की रूहें अब भी उस किले में घूमती रहती हैं। किले के सबसे शानदार वसी हॉल में कोई जिन जाने की जुर्रत नहीं कर सकता। वहां कुछ अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अक्सर ऐसा होता है जैसे कोई दरबार मुनक्किद हो रहा हो। मैंने उस बूढ़े को नहीं बताया कि रूहों को तलब करने में मुझे कितना मलिका है। मैं उमूमन खामोश ही रहा करता था। हम लोगों को यहाँ क़याम किए हुए 15 दिन से शायद हो गए। सुबह होती तो दस्तरखान हमारे सामने सज जाते। दोपहर को अनवा व अक़साम के खाने मौजूद होते। शाम को मुख्तलिफ अक़साम के जायक़े हमारे मुंतज़िर रहते। इस अरसे में दुर्र शहवार को मुझसे रग़बत दो चंद हो गई। हम रात गए दरिया के किनारे सैर करते रहते। बहुत दिनों के बाद मैंने इस तरह के दिन गुजारे थे। राशिद हुसैन और ओनकार नाथ दोनों शहर से कहीं जा चुके थे। शहर में बहुत इज़्तिराब था। मेरी गुमशुदगी के अजीब मायने लिए जा रहे थे। बस्ती के मुसलमान इस बात पर सख्त नाराज थे कि पुलिस ने छोटे मियाँ साहब के साथ कोई नारवा सलूक किया है। उन्हें या तो नजरबंद कर दिया गया है या वो कहीं रुपोश हो गए हैं। जितने मुंह उतनी बातें। मुझे ये खबरें दुर्र शहवार से मिलती रहती थीं। दुर्र शहवार को यकीन था कि ओनकार नाथ दोबारा जरूर कोई वार करेगा। खुद मुझे भी शुबा था, इसलिए मैंने अपने इर्द गिर्द हिसार कायम कर रखा था। उस किले के निगहबान जिन थे, इसलिए बज़ाहिर कोई खतरा नजर नहीं आता था। ओनकार नाथ कहाँ चला गया था, ये बात हर चंद के तशवीश की थी। लेकिन मैं इन 15 दिनों में उन मसाइल से कम और दुर्र शहवार से करीब ज्यादा रहा। या यूं कहा जाए कि ये 15 दिन मैं अपने मशाकिल से बेनियाज होकर गुजार रहा था। मैंने बाकायदा नमाज अदा की थी, लेकिन इबादत और रियाजत का वो सिलसिला जारी न रह सका जो बरसों से मेरा मामूल था। मैं कुछ थक गया था। एक रात मैं अपनी सोचों में गुम था कि मुझे किले के उस गोशे का ख्याल आया जिसके बारे में बूढ़े जिन ने बताया था कि वहां रूहों का क़याम है। मैंने खुद पर दम किया और उस वीरान गोशे की तरफ रवाना हो गया। रात कुछ ऐसी ज्यादा रोशन न थी। चारों तरफ खामोशी थी। मगर जैसे ही मैंने बड़े हॉल की टूटी फूटी सीढ़ियों पर कदम रखा तो कई चिमगादड़ें उड़कर गहरी खामोशी को तोड़ती हुई गुजरी। आम आदमी का गुजर यहां नामुमकिन था। आम आदमी यहां से गुजरता तो खौफ से उसका दम निकल जाता। सारे मनाजिर बहुत दहशतनाक थे, लेकिन मैं पूरे सुकून के साथ चिमगादड़ों के शोरगुल से बेपरवाह होकर आगे बढ़ता रहा। रास्ता मेरा जाना पहचाना ना था, इसलिए मैं बड़ी एहतियात से कदम उठा रहा था। सीढ़ियां जगह जगह से टूटी हुई थीं। सीढ़ियों के बाद एक तवील राहदारी थी जिससे गुजरकर छोटे मोटे कमरे और उनसे मुल्हक वसी हॉल था। जब मैंने सीढ़ियों को अबूर कर लिया तो एक दरबान मुझे पुराने वज़ाक़ता के लिबास में मलबूस नजर आया। उसने आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में एक बड़ा नेज़ा था। अपने रास्ते में उसे आता देखकर मैंने किसी किस्म का तासुर कबूल नहीं किया और अपने हाथ से जगह बनाता हुआ वहां से गुजर गया। वो एक दरबान की रूह थी जो मेरी जसारत पर गायब हो गई थी। उस दरबान की मौजूदगी से यह जाहिर होता था कि इस गोशे के मुताल्लिक जो बातें मंसूब हैं वो बिल्कुल सही हैं। मेरा इश्तियाक और बढ़ गया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। राहदारी में मुझे रूहों का एक इज्तिमा नजर आया। वहां हलचल सी मची हुई थी। 2-3 कनीज़ें राहदारी में मुझे आता देखकर दौड़ने लगी थीं। वहां मुझे कई सिपाही भी नजर आए जिन्होंने मेरी जानिब भाले तान रखे थे, लेकिन मैं बेखौफ व खतर आगे बढ़ता रहा। रास्ता मुझे साफ मिला। जब मैं बड़े कमरे में पहुंचा तो खूबसूरत औरतों ने, जो कनीज़ें और बांदियां नजर आ रही थीं, मेरा रास्ता रोक लिया। वो तादाद में कई थीं। उन्होंने मेरे करीब आकर कहा, आगे मत जाओ। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ किया और फिर कदम आगे बढ़ाने लगा, लेकिन वो मेरे कदमों में गिर गई और इल्तिजा आमेज अंदाज में कहा, आगे मत जाओ। मैंने बरहमी से कहा, क्यों? तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। नहीं, वो एक साथ मुतरन्नम आवाज में बोली, वहां वो हैं। वो कौन? मैंने पूछा। राजकुमारी। वहां राजकुमारी हैं, उन्होंने फिर एक साथ कहा। उनके लहजे दर्दनाक थे। वो सब मासूम और हसीन थीं। राजकुमारी से कहो कि कोई उनसे मिलना चाहता है।
میں نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا۔ انہوں نے ہر ایک سے ملنا بند کر دیا ہے، اب وہ کسی سے نہیں ملتی۔ وہ کیوں کسی سے نہیں ملتی؟ جب تک راجکمار نہیں آ جاتے انہوں نے باہر نکلنا بند کر دیا ہے۔ مجھے یہ باتیں بہت دلچسپ معلوم ہوئیں، اس لیے میں نے ان سے پوچھا، وہ کب سے منتظر ہیں؟ وہ ایک زمانے سے راجکمار کا انتظار کر رہی ہیں، اپنی پہلی زندگی دوسری زندگی تک وہیں ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اور تم لوگ کون ہو؟ ہم ان کی باندیاں ہیں، جب مہاراج کمار آ جائیں گے تو ہم سب سے پہلے انہیں مطلع کریں گے۔ اور راجکمار کہاں گئے ہیں؟ وہ راستے میں کہیں گم ہو گئے تھے، اب تک نہیں آئے۔ راستے میں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کون سے راستے میں؟ مجھے بتاؤ انہیں کیا ہو گیا؟ جب دیو نگر سے ان کی بارات آ رہی تھی اس وقت سراٹوں نے ان پر حملہ کر دیا، سب لوگ مارے گئے اور مہاراج غائب ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں۔ اس وقت راجکماری دلہن بنی ان کا انتظار کر رہی تھی، وہ انتظار کرتی رہیں، لیکن جب راجکمار نہیں آئے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ مارے گئے تو انہوں نے دوسری دنیا میں ان سے ملنے کے لیے اپنی پہلی زندگی کو ختم کر دیا۔ لیکن دوسری زندگی میں بھی مہاراج کمار نہیں ملے، وہ اس وقت سے ان کا انتظار کر رہی ہیں اور اسی کمرے میں بند ہیں۔ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اشتیاق سے کہا۔ نہیں، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، انہیں مت چھیڑو، وہ بہت دکھی ہیں۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس افسوسناک داستان کو سننے کے بعد راجکماری کو دیکھنے کی شدید خواہش میرے اندر پیدا ہو چکی تھی، لیکن ان باندیوں کی موجودگی میں یہ خواہش پوری ہونی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آگے جانا چاہا لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ میں یہ سوچ کر واپس ہو گیا کہ الماس کے ذریعے راجکماری کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ واپسی میں سارے راستے راجکماری کے بارے میں سوچتا رہا، جو شدت سے اپنے محبوب کا انتظار کر رہی ہے، جسے صدیاں بیت گئیں۔ یہ دنیا کتنی عجیب تھی۔ میرے ذہن نے راجکماری کی شکلیں بنانا شروع کر دیں۔ رات کے آخری پہر کہیں نیند آئی تھی۔ صبح میں نے اس گوشے کی طرف دیکھا تو وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بارے میں میں نے در شہوار سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ اس صبح میں الجھا رہا۔ جب طبیعت بہت گھبرائی میں دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ صبح کا منظر بڑا دل آویز تھا۔ جب میں واپس آیا تو اکبر میرے پاس آیا اور دبی زبان میں کہنے لگا، شاہد میاں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یقیناً پہاڑی پر واپس جانے کے لیے کہو گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کچھ اور بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اس بار میں نے توجہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں آج سمینہ کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سمینہ کا نام سن کر میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کل میں نے سمینہ سے تفصیلی بات کی تھی۔ جو کچھ اس کی بہن اور باپ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اس پر اسے بے حد افسوس اور شرمندگی ہے۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے کچھ توقف کے بعد کہا، سمینہ کو اپنے باپ سے شدید نفرت ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے باپ کی صورت کبھی نہیں دیکھے گی۔ اکبر نے سپاٹ آواز میں جواب دیا، تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ وہ راشد حسین جیسی کمینہ خصلت شخص کی بیٹی ہے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے باپ کے جراثیم اسے ورثے میں ملے ہوں۔ اکبر نے جذباتی لہجے میں کہا، جو راشد حسین اور رشیدہ نے کیا ہے اس کی سزا سمینہ کو دینا سراسر ناانصافی ہے شاہد میاں۔ وہ بڑی مظلوم اور لاچار ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں سمینہ کو آزاد کر دوں تاکہ اس ناپکار پنڈت کو اپنی برتری جتانے کا ایک اور موقع مل جائے؟ تم اگر اسے آزاد کرو گے تب بھی وہ راشد حسین کے پاس نہیں جائے گی۔ مجھے اس کی باتوں پر پورا اعتماد ہے، اکبر نے اکتا کر کہا۔ آخر تم سمینہ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے جھلا کر دریافت کیا۔ میں نے اکبر کی بات کا جواب دینے کے بجائے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا۔ اکبر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، شاہد میاں، میں سمینہ کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ ان دنوں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ تمہیں بہت ہمدردی ہو گئی ہے سمینہ سے؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ راشد حسین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تلخی سے کہا، شاہد میاں، خداوند کریم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مظلوموں کی مدد سے گریز کرتا ہے اس پر رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس نے درگزر کیا اس نے رب کو خوش کیا۔
جس نے زخم بھرے اس نے خدا کے دل میں گھر کیا۔ سمینہ حالات کے ستم کا شکار ہے، اس کی کوئی خطا نہیں۔ میں سوچتا ہوں اگر میں ایک بے سہارا لڑکی کا سہارا بن جاؤں تو کیا تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہوگا؟ اوفو، تو بات یہ ہے 15-20 دنوں کی رفاقت رنگ لائی، تم نے دوسرے انداز سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے طنزیہ کہا، شاہد تمہارے اندر تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں، تم بدگمان ہونے لگے ہو۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس میں کوئی اور جذبہ نہیں، اکبر نے ناراضی سے کہا۔ اکبر کا جملہ سن کر میرے اندر آگ سی لگ گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ میرا عزیز دوست اس قسم کی باتیں کرنے لگ جائے گا، اور وہ راشد حسین جیسے شخص کی لڑکی سے شادی کرنے کا تصور بھی ذہن میں لائے گا۔ میں نے اکبر کو ناگواری سے دیکھا، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا اسے کر گزرنے کی ہمت بھی اس کے اندر تھی۔ میرا دل چاہا کہ اکبر سے کہوں کہ وہ اسی وقت اٹھے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جائے، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ اکبر میرے جواب کا منتظر تھا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ در شہوار میرے سامنے آ گئی۔ غالباً اس نے میرے اور اکبر کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، آخر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ اکبر نے سمینہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ اس کا دل اپنے باپ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے، اسے آپ سے ہمدردی ہے۔ جب اکبر نے اسے یہ سب کچھ بتایا تو وہ اپنے باپ کے ظلم و ستم پر آنسو بہانے لگی۔ یوں بھی اگر وہ اکبر سے وابستہ ہو جائے تو راشد حسین کے لیے یہ خبر کسی تازیانے سے کم نہ ہوگی۔ آپ نے غور نہیں کیا کیا راشد حسین عمر بھر اس نقصان پر تلملاتا نہیں رہے گا؟ یہ ایک نیکی کا کام بھی تو ہے۔ آپ اجازت دیں تو میں سمینہ کو دلہن بناؤں گی۔ یہاں کے تمام میزبان جن اس تقریب میں شریک ہوں گے۔ در شہوار مجھے بڑی دیر تک سمجھاتی رہی اور میں نے اس کے اصرار پر اکبر کو اجازت دے دی۔ اسی دن اس تقریب کا اہتمام ہو گیا۔ در شہوار کو پہلی بار اکبر اور سمینہ کے سامنے آنا پڑا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے۔ اتنی حسین دوشیزہ انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سمینہ تو اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تو وہ آپ تھیں؟ اس نے بے اختیار کہا، جو ہمارے ساتھ سفر کر رہی تھیں، جو ہمارے لیے لذیذ ترین غذائیں فراہم کرتی تھیں؟ اف، یہ کیسی دلچسپ اور حیرت انگیز حقیقت ہے۔ آپ تو الف لیلا کی کوئی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ اب آپ ہم سے دور نہ رہیے گا۔ سمینہ بہت جلد در شہوار سے کھل مل گئی۔ در شہوار نے اسے دلہن بنایا، ایسی دلہن جو چاند ستاروں کو شرمائے۔ وہ دن اس ہنگامے میں گزر گیا۔ بوڑھے جن نے شاندار ضیافت کی۔ قلعے کا ایک کونا سمینہ اور اکبر کے حجلہ عروسی کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس دن تمام جن اکبر اور سمینہ کے سامنے آ گئے۔ میں نے نکاح پڑھایا اور تقریب دل پذیر شام کو کہیں ختم ہوئی۔ اکبر کے چہرے پر عرصے کے بعد میں نے مسکراہٹ دیکھی۔ شام کو وہ دونوں میرے پاس آئے۔ سمینہ نے جن الفاظ میں اپنے جذبات کی ترجمانی کی اس سے میرا دل صاف ہو گیا۔ میں نے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ عشاء کے بعد مجھ پر شدید اداسی کا غلبہ ہوا۔ آج رات میں راجکماری کے ایوان میں جانے کے لیے صبح سے سوچ رہا تھا، مگر سمینہ نے جن لفظوں میں مجھے اپنی بہن کی یاد دلائی تھی اس سے میری طبیعت اور پریشان ہو گئی تھی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، میرے پہاڑی سے آنے کا مقصد ادھورا ہی رہ گیا۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ سمینہ رشیدہ کی بہن تھی۔ میں نے سمینہ کو معاف کر دیا، لیکن رشیدہ؟ بہت رات گزر گئی اور میں اسی طرح سوچتا رہا۔ پھر میں نے بیٹھے بیٹھے ایک وظیفہ پڑھا۔ درمیانی رکاوٹیں دور ہو گئیں اور میری آنکھیں ایس پی ماتھر کے گھر میں تھیں۔ مجھے اونکار ناتھ وہاں نظر نہیں آیا۔ میں نے مندروں اور محلوں کا جائزہ لیا۔ پھر میری آنکھوں نے ہزاروں میل کی مسافت طے کی۔ میں نے دیکھا کہ اونکار ناتھ ایک پلنگ پر بے سود پڑا ہے اور راشد حسین اس کے قریب ہی اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اونکار ناتھ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے یک گونا مسرت ہوئی، لیکن ابھی میں مقام کا تعین اور اس منظر سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہونے پایا تھا کہ میری نظروں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ میں نے چلا کر اس دھند کو دور کرنے کی صحیح کی، لیکن دھند ہر لہجہ بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تل ملا کر آنکھیں کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت اکبر کے گوشہ عروس سے خوفزدہ انداز میں چیخنے چلانے کی آوازیں ابھرنی شروع ہو گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی ذبح کر رہا ہو۔ میں جلدی سے اٹھا اور لپکتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ اکبر فرش پر ہاتھ پاؤں سمیٹے بڑی سسکیاں لے رہا ہے۔
समीना उसके पास बैठी सहमे हुए लहजे में उसे बार बार आवाज दे रही है। गालिबन अकबर किसी डरावने ख्वाब के नतीजे में अपने होश व हवास खो बैठा था। मुझे देखकर समीना उठ खड़ी हुई और परेशान लहजे में बोली, खुदा के लिए कुछ कीजिए, न जाने इन्हें क्या हो गया है। मैंने समीना की बात का जवाब देने के बजाय अकबर को शाने से पकड़कर आवाज दी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। चंद सानिये तक यूं ही आंखें फाड़े हैरत से मुझे देखता रहा, जैसे उसे अपनी कुव्वत बेनाई पर शुबा हो रहा हो। फिर यकलख्त उठा और बड़ी बेसाख्तगी से मुझसे लिपटकर भर्राई हुई आवाज में बोला, शाहिद शाहिद, खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। मेरा ख्याल है कि तुमने कोई बहुत डरावना ख्वाब देखा है। अकबर ने बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर कहा, खुदा करे कि जो कुछ मैंने देखा है वो ख्वाब ही हो। अकबर का जवाब सुनकर मेरा जज्बा तजस्सुस बढ़ा। यकीनन उसने ख्वाब में जो कुछ देखा था वो मेरे ही बारे में था। जिस अंदाज में वो मुझसे बगलगीर हुआ था, उससे यही जाहिर होता था कि वो मुझे जिंदा सलामत देखकर खुश हुआ है। मैंने समीना की मौजूदगी में उससे कुछ दरियाफ्त करना मुनासिब ना समझा और उसे अपने साथ दूसरी जानिब ले आया। बाद में जब मैंने ख्वाब के बारे में पूछा तो अकबर ने कहा, शाहिद, मैंने देखा कि मैं और तुम एक लको दक वीरान और सुनसान सहरा में भटकते फिर रहे हैं। अचानक तूफानी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। गर्दो गुब्बार में हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैंने तुम्हें आवाजें देना शुरू की, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद जब तूफान का जोर थमा और मैंने तुम्हें देखना चाहा तो तुम कहीं नजर ना आए। मैं इधर उधर भागने लगा और चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें पुकारता रहा। मेरी आवाज सहरा में गूंज रही थी, लेकिन अचानक मैंने फिर तुम्हें पा लिया, लेकिन इस हालत में कि दहशत से चीख उठा। मैंने देखा कि तुम एक रेत के तोदे पर औंधे मुंह बेहिस व हरकत पड़े हुए हो और आसमान पर गिद्ध मंडा रहे हैं। एक इंतहाई बूढ़ा और खूनी शक्ल का गिद्ध तुम्हारे करीब बैठा अपनी नापाक चोंच से तुम्हारे जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। मैं इस मंजर को देखकर चीखने लगा। गिद्ध की सूरत इतनी डरावनी और हैबतनाक थी कि मुझे उसके करीब जाने की हिम्मत ना हुई। अभी मैं चीख ही रहा था कि मियां साहब को देखा, जो अचानक कहीं से नमूदार हुए। मियां साहब को देखकर मेरी ठारस बंधी, लेकिन जानते हो फिर मैंने क्या देखा? मियां साहब कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर उनके चेहरे पर जलाली कैफियतें नमूदार हुईं। मेरा ख्याल था कि वो तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे, लेकिन मियां साहब ने ऐसा करने के बजाय अपना रूए मुबारक दूसरी तरफ कर लिया और कुछ दूर आगे जाकर निगाहों से ओझल हो गए। हवाएं और तेज हो गईं। मैंने मियां साहब को आवाज दी, लेकिन तूफान में मेरी आवाज दब कर रह गई। फिर मैंने एक साए को गर्दो गुबार में तुम्हारी तरफ आते देखा, लेकिन मैं उसे पहचान ना सका। मैंने उसे करीब आता देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर गालिबन तुमने मेरा शाना पकड़कर मुझे बेदार कर दिया था। अकबर ने अपना ख्वाब बयान करने के बाद ठंडी सांस ली, फिर कहा, शाहिद, क्या तुम बता सकते हो इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है? जो कुछ तुमने देखा और महसूस किया है वो महज तुम्हारी परेशान ख्याली का सबब है। जाओ, जाकर आराम करो, समीना तुम्हारी राह तक रही होगी। अकबर को मैंने मुतमईन करके समीना के पास भेज दिया, लेकिन मैं खुद को मुतमईन ना कर सका। अकबर का ख्वाब मेरे जहन को परेशान कर रहा था। ख्वाबों की ताबीर के मामले में मेरी मालूमात कुछ ज्यादा ना थी। मैंने इस मैदान में कभी कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, लेकिन इसके बावजूद अकबर का ख्वाब ऐसा नहीं था जिसे आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता। खास तौर पर अकबर का यह बयान कि उसने मियां साहब को मौजूद पाया और वो जलाली कैफियत में मुंह फेर कर चले गए। तो क्या मियां साहब मुझसे नाराज होकर चले गए हैं? और वो गिद्ध कौन था जो मेरे जिस्म पर चिमटा हुआ था? ख्वाब में अलामतें होती हैं, और ये कैसी अलामत थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गिद्ध ओंकार नाथ हो? ओंकार नाथ का नाम मेरे जहन में उभरा तो बहुत से अंदेशे जागुज़ी हो गए, बहुत से वसवसों से दिल भर गया। मैंने अपना मुहासबा किया। ओंकार नाथ बड़े मियां साहब की पहाड़ी की अजमत और हुर्मत पर दाग लगाने में कामयाब हो जाएगा। ओंकार नाथ से यह किस तरह मुमकिन है? मगर ओंकार नाथ ने अब तक जो हरकतें की हैं वो उसके एतमाद का सबूत हैं। ये एतमाद यकीनन किसी सबब से होगा। क्या मैंने ओंकार नाथ के बारे में जो राय कायम की थी वो गलत थी? मियां साहब की बेचैनी और नाराजगी का सबब क्या है? ये जवाब मेरे पास नहीं था। मैं अपने ही पैदा करदा इंतशार की जद में था। मैं ये भी भूल गया कि कुछ देर पेशतर मेरे साथ क्या हो चुका था। मैंने उस धुन को कोई अहमियत देनी मुनासिब नहीं समझा।
जिसने दरमियान में होकर मेरे और ओंकारनाथ के दरमियान पर्दा कर दिया था। कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। जब कुछ समझ में ना आया तो मैंने जाए नमाज पर अलमास की तलबी का वजीफा शुरू कर दिया। अलमास लम्हों में हाजिर हो गई। अलमास, मैंने जज्बाती अंदाज में उसे मुखातिब किया, मैं ओंकारनाथ के बारे में जानना चाहता हूं, वो अब किस हाल में है। अलमास ने हस्बे मामूल चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर एक समत कुछ देर देखने के बाद बोली, ओंकारनाथ के साथ आपके मौक्किलों ने जो बर्ताव किया था वो उसके जेर असर अभी तक है, बेहोश है। वो काशी में अपने गुरु के पास है जो उसे एसपी माथर के यहां से ले गया था। राशिद हुसैन भी उसके साथ है। उसे कब होश आएगा? मैंने दूसरा सवाल किया, क्या वो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा? काशी के बहुत से पंडित उसकी देखभाल कर रहे हैं, अलमास ने अदब से जवाब दिया। अलमास, तुम्हें इल्म है कि मैंने समीना को मुआफ कर दिया है, लेकिन रशीदा को नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि रशीदा को यहां वापस बुलाया जाए। तुमने वादा भी किया था कि इस काम के लिए वक्त दरकार है। जी, मैं तस्लीम करती हूं मोहतरम बुजुर्ग। रशीदा का शौहर एक हादसे में मर चुका है। वो अपने 2 बच्चों के साथ कल शाम तक आ जाएगी। अपने शौहर की मौत की वजह से आने में देर हो गई। अलमास ने मुख्तसर जवाब दिया। रशीदा आ रही है, मैंने मुट्ठियां भींच कर कहा। वो नापकारा फाहिशा औरत अब आ रही है। मुझे उसे सख्त अजियत देनी है अलमास। मैं रशीदा को मुआफ नहीं करूंगा। अलमास ने मेरे गुस्से को देखकर झुरझुरी ली, फिर दबी जबान में बोली, मैं मशवरा देने के लिए नहीं, हुक्म देने के लिए हूं। लेकिन रशीदा अपने शौहर के गम में निढाल यहां आ रही होगी। शौहर का गम ही उसके लिए काफी है। नहीं अलमास, नहीं, बाखुदा ये गम उस गम से ज्यादा नहीं जो मैंने बर्दाश्त किए हैं। तुम देखोगी कि मैं उसको कैसी हौलनाक सजा देता हूं। मैं उसे कर्बनाक हालात से दोचार करूंगा। गुस्से की शिद्दत से मैं सरतापाल लरस रहा था। अलमास नजरें झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। अलमास, अब बहुत हो चुका, वक्त बहुत गुजर चुका है। ये खेल अब खत्म हो जाना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि खूनी रिश्तों का गम कैसा होता है। मैं उस फाहिशा को तड़पता और बिलकता देखना चाहता हूं। उसे ऐसी अजियतों से दो चार करना चाहता हूं कि उसकी मिसाल रुए जमीन पर ना मिल सके। समझी मैं क्या कह रहा हूं? मैंने शदीद इश्तियाल के आलम में कहा। अलमास मेरी बातें सुनकर कांपने लगी। खौफ उसकी आंखों से छलक रहा था। वो लरस रही थी। मेरा हुक्म सुनकर उसे सख्ता सा हो गया। उसे इस हालत में देखकर मेरे इश्तियाल में और शिद्दत पैदा हो गई। मैंने गरजते हुए कहा, सुना तुमने? मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। आपका हर हुक्म मेरे लिए सादत का बाइस है, लेकिन ये अहकाम मेरे बस के नहीं है। मैं इस गुनाह पर खुद को तैयार नहीं कर सकती। ए आली मर्तबत बुजुर्ग, मेरी दरखास्त है कि अलमास। मैं अलमास का जवाब सुनकर हलक के बल चिल्लाया, तुम जानती हो कि एक बार तुम इनकार करके कैसी अजियत से दो चार हो चुकी हो। यह मेरा हुक्म है। मैं जो कहता हूं उसके कुछ मायने होते हैं। मुझे मशवरा मत दो, मेरे हुक्म की तामील करो। मैं आपसे रहम की दरखास्त करती हूं। मैंने अपना जुमला मुकम्मल करके एक वजीफे का विर्द शुरू किया, लेकिन ठीक उसी वक्त अलमास मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गई। अलमास की इस हरकत पर मेरा गुस्सा और भड़क उठा। मैंने उसे तलब करने का अमल दोबारा शुरू किया, लेकिन वो हाजिर ना हुई। मैंने तीसरी बार अमल किया, लेकिन एक बार फिर मुझे मायूसी का शिकार होना पड़ा। नाकामी ने मेरी झुंझलाहट दो चंद कर दी। मैं शदीद गैज़ व गज़ब की कैफियत में उठ खड़ा हुआ। मेरे औसान बहाल नहीं थे। मैं किसी जख्मी शेर की तरह दरिया के किनारे टहलता रहा। मुझे हैरत थी कि मेरा अमल 3 बार खाली क्यों किया। फिर अचानक मेरे जहन में अकबर का ख्वाब उभर आया। मैंने सोचा, क्या इस ख्वाब की अलामतों में वाकई कोई हकीकत मौजूद है? मियां साहब, तूफान, गिद्ध, क्या कोई तूफान आने वाला है? दरिया के किनारे मुझे पहली बार सर्दी महसूस हुई। मेरे कदम बोझल हो गए और मेरा जहन परेशान ख्यालात की आमाज का बन गया। मैंने किले की तरफ देखा। वहां तारीकी छाई हुई थी, हर समत तारीकी थी। मुझे इस अंधेरे से वहशत होने लगी। इन उलझनों में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दूर निकल आया हूं। अकबर का ख्वाब, अलमास का ना आना, वो इशारे थे जिससे यह मालूम होता था कि मियां साहब मुझसे नाराज हो गए हैं। दरिया के किनारे में देर तक टहलता रहा।
پھر اچانک پلٹ کر قلعے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ اسی وقت مجھے بڑی شدت سے تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ان پریشان خیالات سے چھٹکارے کے لیے در شیوار ہی ابھری۔ در شیوار، میرے محسن ابو الحسن جن کی نوجوان بیٹی، جو اپنے شفیق باپ کو چھوڑ کر میرے پاس چلی آئی تھی۔ وہ نہ ہوتی تو حالات نہ جانے کیا رخ اختیار کر لیتے۔ وہ میرا سہارا تھی، وہ میری لاٹھی تھی۔ میں نے اس وقت اپنے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت محسوس کی۔ قلعے میں پہنچ کر میں نے در شیوار کو تلاش کیا، لیکن وہ یہاں موجود نہ تھی۔ چنانچہ میں اپنے بستر پر دراز ہو کر در شیوار کا انتظار کرنے لگا۔ عموماً وہ کچھ دیر کے لیے چلی جاتی تھی۔ اکبر اور سمینہ دوسرے حصے میں تھے۔ میرا دل چاہا کہ ایک بار پھر روح الماس کو طلب کرنے کا عمل شروع کر دوں۔ میں اس خیال سے اٹھا اور دوبارہ جائے نماز پر بیٹھ کر وہی عمل پڑھنے لگا، لیکن چوتھی بار بھی مجھے مایوسی ہوئی۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو میں نے خود کو بہلانے کی خاطر اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں، لاتعداد وسوسے پیدا ہو رہے تھے، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ایسی مایوسی مجھے پہلے تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالات میں محو تھا کہ قدموں کی آہٹ سن کر میرا خیال منتشر ہو گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، اکبر میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں اکبر کو اپنی پریشانیوں میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس غریب نے میری خاطر پہلے ہی بہت دکھ جھیلے تھے۔ اکبر میرے قریب آ کر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر بولا، شاہد میاں، میں اس وقت تم سے خاص بات کرنا چاہتا ہوں، بشرطیہ کہ تمہیں ناگوار نہ ہو۔ ہاں کہو اکبر، یہ کیسی اجنبیت کی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تمہاری کسی بات سے تکلیف بھی ہو سکتی ہے کیا؟ بات دراصل یہ ہے شاہد علی کہ میں اور سمینہ اس وقت مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ اکبر نے مدھم لہجے میں کہا، ہم کب تک اس طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ ہمیں شہر جا کر دوسرے لوگوں کی طرح گھر بنانا چاہیے، لیکن سمینہ اس بات پر رضامند نہیں ہو رہی ہے۔ اکبر نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے وہ بہت متاثر ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ ہمیشہ تمہاری خدمت کرتی رہے، ایک بہن کی طرح، تمہاری بہن کی طرح۔ سمینہ کی فکر نہ کرو میرے دوست، میں اسے سمجھا دوں گا، میں نے اداسی سے کہا۔ ہر چند کے اکبر اور سمینہ کو جدا کرنے کا میرا جینا چاہتا تھا، لیکن میں اکبر کی خوشیوں کی راہ میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میری دلی آرزو بھی یہی تھی، اکبر اور سمینہ اپنا گھر بنائیں اور خوش و خرم رہیں۔ سمینہ تھوڑی دیر تک اس بات پر بضد رہی کہ میں بھی اس کے ہمراہ چلوں، لیکن جب میں نے اسے حالات کی اونچ نیچ سمجھائی تو وہ خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن اکبر سمینہ کو لے کر رخصت ہو گیا۔ میں نے قلعے میں مقیم جنوں کو ہدایت کی کہ وہ اکبر کو کسی محفوظ شہر تک پہنچا دیں۔ اکبر اور سمینہ کے جانے کے بعد میری طبیعت اداس ہو گئی۔ قلعے کی ویرانی مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ گزشتہ رات میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی ہر بات دوبارہ مجھے بے چین کر رہی تھی۔ سارا دن میں نے بے چینی کی حالت میں گزارا۔ رات آئی تو میں نے ایک بار پھر روح الماس کو طلب کرنے کا عمل پڑا، لیکن پھر مایوسی ہوئی۔ ان پہ تر پہ ناکامیوں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ ادھر در شیوار کی غیر موجودگی بھی بے حد شاق گزر رہی تھی۔ مجھے اس سے بہت ساری باتیں معلوم کرنی تھیں۔ رشیدہ کے بارے میں مجھے دریافت کرنا تھا۔ الماس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آج پہنچنے والی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ رشیدہ اپنے باپ تک پہنچنے سے پہلے ایک حادثے سے دوچار ہو۔ جتنے دن گزر رہے تھے، راشد حسین اور رشیدہ سے میری نفرت اور شدید ہوتی جا رہی تھی۔ میرا سینہ چل رہا تھا۔ میں رشیدہ کو کسی قیمت پر معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں اسے اذیت ناک حالات اور حادثات سے دوچار کر کے اپنی بہن کی روح کو سکون پہنچانے کا خواہش مند تھا۔ اچانک مجھے خیال ہوا کہ کیوں نہ میں موکل کو بلانے کا عمل پڑھوں اور موکلوں کے ذریعے رشیدہ کی سرکوبی کراؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس عمل سے گریز کیا۔ میں خائف تھا کہ کہیں اس عمل میں بھی مجھے ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ در شیوار سے مشورہ کرنے سے پہلے کوئی عمل مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ در شیوار کی واپسی میں اتنی دیر لگے گی تو میں سمینہ اور اکبر کو ایک دن کے لیے اور روک لیتا۔ قلعے کے جن بھی اکبر کو پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے۔ سارا قلعہ ویران تھا، وہاں صرف میں تھا۔ نصف رات تک میں انہی کیفیتوں سے دوچار رہا۔ پھر جب ذہن معطل ہونے لگا اور پل کے نیند کی وجہ سے بوجھل ہونے لگیں
तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। जल्द ही मेरी आंख लग गई और उस वक्त मैं हड़बड़ा कर उठा जब मैंने एक आहट महसूस की। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरे करीब एक औरत खड़ी है। मैं अंधेरे की वजह से यही समझा कि वो दुर्रे शहवार है, लेकिन जब गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो एक अजनबी औरत है। अभी मैं उसे शनाख्त कर ही रहा था कि वो कौन है और इतनी रात का इस वीराने में कैसे आ गई है। औरत जो कदीम हिंदू लिबास में थी, उसने बड़ी अकीदत से हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, फिर बड़ी मुतरन्नम आवाज में मुझसे कहने लगी, चलिए सरकार, वो आपको बुलाती हैं। ये बांदी इसीलिए आई है। मगर तुम कौन हो और मुझे कहां ले जाना चाहती हो? मैंने ताज्जुब से पूछा। सरकार, औरत हाथ जोड़कर बोली, मैं उन्हीं बांदियों में से एक हूं जिन्होंने कल रात आपको राजकुमारी तक जाने से रोका था। हमें उस वक्त आपके बारे में मालूम न था कि आप कौन हैं। हमने आपको पहचाना नहीं था। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर मुआफी चाहती हूं सरकार। मैं औरत का जवाब सुनकर समझ गया कि वो मुझे उसी राजकुमारी के पास ले जाने की मुतमन्नी है जिसको देखने की तमन्ना कई बार मेरे दिल ने की थी। मेरा इश्तियाक बढ़ने लगा। मैं बांदी का पैगाम पाकर अपनी परेशानियों को यकसर फरामोश कर बैठा। मुझे यह सुनकर ताज्जुब हुआ कि राजकुमारी को मेरा मर्तबा मालूम हो चुका है। बांदी ने मुझसे यही कहा था कि अब उसे मेरे बारे में मालूम हो चुका है, वो मुझे पहचान गई है। मैंने यूं ही उसे कुरेदने की गरज से कदरे संजीदगी से जवाब दिया, मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन तुम्हारी राजकुमारी का बुलावा मुझे मंजूर नहीं। कल उन्होंने मुझे वापस क्यों करा दिया था? मुझ पर रहम कीजिए सरकार, बांदी आपदीदा होकर बोली। अगर आपने मेरे साथ जाने से इनकार किया और मैं मायूस होकर राजकुमारी के पास गई तो वो हम सब बांदियों और कनीजों पर बरहम होंगी। वो बहुत उदास होंगी। उन्हें आपके आने की इत्तला आपके जाने के बाद हुई थी, लेकिन तुम्हारी राजकुमारी को क्या मालूम कि मैं कौन हूं? मैंने बांदी की परेशानी से महसूस होते हुए बदस्तूर संजीदगी से कहा, यहां सदियों से कोई नहीं आता, आप ही आए थे और हमने आपका हुलिया राजकुमारी को बताया था। तभी से वो आपसे मिलने की आरजूमंद हैं और उन्होंने मुझे बुलाने के लिए भेजा है। ये अजीब दिलचस्प बात थी। ये तो कोई अलिफ लैलवी दास्तान मालूम होती थी। मेरा इश्तियाक रूहों के इसरार जानने और राजकुमारी को देखने के लिए बढ़ रहा था। चुनाचे मैं बांदी के हमरा हो लिया। आज मैंने ना तो अपने ऊपर हिसार किया, ना ही वजीफा किया। जब मैं उस गोशे की तरफ किया तो मुझे सख्त हैरत हुई। पहले जहां वीरानी और उदासी थी, आज वहां हर समत खुशियां नजर आ रही थीं। टूटी फूटी सीढ़ियां तय करते हुए आगे बढ़ा तो वहां का समा देखकर तंग रह गया। राहदारी में आज भी दरबान, सिपाही, बांदियों और कनीजों का इज्तिमा था, लेकिन आज ना तो मुझे देखकर उनके चेहरों पर नागवारी के असरात उभरे, ना वो सरासीमगी की कैफियत से दो चार हुए। इसके बरक्स वो बावकार इज्तिमा मुझे देखकर बड़े अदब से राहदारी में दूर खड़ा नजर आया। एक तरफ मर्द थे और दूसरी तरफ कनीजे और बांदियां। उनके चेहरों पर बेपनाह खुशियां रक्स कर रही थीं। उनकी निगाहों में मेरे लिए अकीदत थी। उन्होंने अपने हाथों में फूलों के थाल उठा रखे थे। जब मैं उनके दरमियान से गुजरा तो दोनों तरफ से मेरे ऊपर फूलों की बारिश शुरू हो गई। मुझे ये सब अजीब सा लग रहा था। राजकुमारी का कमरा मेरे सामने था। मैं तजस्सुस व फखर और तमकिनत से आगे बढ़ता रहा। जब मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक हसीन कनीज ने आगे बढ़कर फूलों का महकता हुआ हार मेरे गले में डाला और मुस्कुराते हुए अदब से बोली, अंदर वही है सरकार, वो सदियों से आपकी राह तक रही हैं। कबल इसके कि मैं कोई जवाब देता, वो मुस्कुराती हुई पीछे की समत भागी। मैंने पलटकर देखा तो राहदारी सुनसान पड़ी थी। गालिबन वहां उनकी मौजूदगी अब जरूरी ना थी। मैंने घूमकर दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की जानिब धकेला और अंदर कदम रखा ही था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं गलती से किसी के हुजला उरूसी में चला गया हूं। पूरा कमरा सजा हुआ था। सामने मसहरी पर कोई औरत उरूसी में घूंघट निकाले सिमटी सिमटाई दुल्हन बनी थी और पूरा माहौल भीनी भीनी मस्त कर देने वाली खुशबुओं से मुअत्तर हो रहा था। मुझे ये सब ख्वाब की बातें लग रही थीं। चंद लम्हे मैं दरवाजे के करीब खड़ा फूलों की सेज पर बैठी सुर्ख गठरी को देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मसहरी के करीब जाकर रुक गया। मैं अपने दिल की कैफियत बयान करने पर कादिर नहीं।
وہ عجیب کیفیت تھی، ایک طلسم تھا مگر بہت خوبصورت۔ سرخ لباس میں سمٹی ہوئی دلہن میرے قریب جاتے ہی کچھ اور سمٹ گئی۔ اس کا یہ انداز مجھے بہت دلکش لگا۔ اس کے لباس سے پھوٹتی ہوئی تیز خوشبو میرے دل و دماغ پر نشہ طاری کر رہی تھی۔ اب میں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے مضطرب تھا۔ میں نے کچھ توقف کے بعد اسے آہستہ سے مخاطب کیا۔ میں آ گیا ہوں راجکماری، تم نے مجھے بلایا تھا۔ جواب میں راجکماری کا سر اور جھک گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور راجکماری کے سامنے مسیری پر آہستہ سے بیٹھ گیا اور اسے مخاطب کر کے بولا، راجکماری میں آ گیا ہوں، میں یہاں موجود ہوں تمہارے سامنے۔ اس بار بھی راجکماری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر مجھے حیرت ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ راجکماری کے حسن جہاں سوز کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ میں نے دنیا میں لاکھوں حسین چہرے دیکھے تھے، لیکن جو حسن اور معصومیت راجکماری کے چہرے پر دیکھی اسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس کی مانگ میں بھری ہوئی افشاں اور چہرے پر پسینے کے جل ملاتے ہوئے قطروں نے مجھے گنگسا کر دیا۔ میں دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور خدا کی سنائی کی داد دیتا رہا۔ وہ کوئی معمولی چہرہ نہیں تھا، ایسا چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ تو کوئی حور تھی۔ میں اس کے بے مثال حسن میں کھو کر رہ گیا۔ میں بھول گیا کہ میں کون ہوں۔ مجھے بس یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے راجکماری میری دلہن ہے۔ ماحول نے میرے دل و دماغ پر جادو کر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر راجکماری کی تھوڑی پکڑی اور اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، آنکھیں کھولو، جب تم نے مجھے خود بلایا ہے تو پھر شرم کیوں کر رہی ہو؟ راجکماری نے گھنیری پلکوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ وہ چھوئی موئی کی طرح اپنے وجود میں سمٹ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا اصرار شدید ہوا تو اس نے آنکھیں واہ کر دیں۔ میرے خدا، وہ کس قدر حسین اور نشیلی آنکھیں تھیں! مجھے کہنے دیجیے۔ میں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ نہ جانے کتنے حسین لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ میں مبہوت سا راجکماری کو تکتا رہا، جیسے مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ پھر جب راجکماری کی مترنم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو اس طلسم رنگین کا سحر ٹوٹا۔ یوں حیرت سے کیا دیکھ رہے ہو؟ قدرت کی سنائی پر محو حیرت ہوں، میں نے دبی آواز میں جواب دیا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تم؟ راجکماری کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے یوں گھور رہی تھی جیسے اسے میرے جواب سے دکھ پہنچا ہو۔ میں اس کی حیرت کا سبب نہ جان سکا۔ پہلو بدل کر بولا، راجکماری، کیا میری بات سے تمہیں کوئی صدمہ پہنچا ہے؟ تم کتنے بدل گئے ہو؟ راجکماری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا۔ وہ سوگوار لہجے میں بولی، میں تو آج تک وہی ہوں۔ صدیاں بیت گئیں، دنیا بدل گئی، لیکن میں وہی ہوں۔ راجکماری کی گھنیری پلکوں پر آنسو کے قطرے ابھرے تو میں تڑپ اٹھا۔ بے اختیار اس کے ہنائی ہاتھوں کو عالم وارفتگی میں تھام کر میں نے کہا، تمہیں مجھ سے شکایت ہے راجکماری؟ آخر میرے کس اقدام نے تمہارے دل کو دکھ پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ میں کیسے بدل گیا ہوں؟ میں تو وہی ہوں جو تھا اور جو ہوں۔ تم سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ راجکماری ایک سرد آہ بھر کر بولی، بھگوان کی شاید یہی مرضی تھی، منش کا کیا دوش۔ راجکماری اپنے ماضی میں تھی، ماضی جو بچھڑ گیا تھا، جو بچھڑ جاتا ہے۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا؟ یہ باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھیں۔ البتہ میں اتنا ضرور سمجھ چکا تھا کہ راجکماری کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے۔ بہرحال اس موقع پر راجکماری کی دل شکنی منظور نہ تھی۔ اس کے سوگوار چہرے نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میں نے ان لمحوں کو طول دینے کے لیے کہا، راجکماری، کیا تم مجھے پہلے سے جانتی ہو؟ جواب میں راجکماری نے مجھے غمناک نظروں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چلملانے لگے تھے۔ کچھ دیر تک وہ کسی مجسمے کی طرح خاموش اداس نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر یک لخت جیسے اس پر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، وہ بے اختیار ہو کر مجھ سے لپٹ گئی اور رندھی ہوئی آواز میں بڑے کرب سے بولی، پردیپ، کیا تم بھول گئے؟ کیا تم اپنی داسی کو بھول ہی گئے؟ کیا تمہیں اپنی شیلا یاد نہ رہی؟ تم نے تو وچن دیا تھا پردیپ کہ ہم جنم جنم ساتھ رہیں گے، پھر تم میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟
میں اس کی باتوں سے سخت متعجب تھا۔ راجکماری شیلا مجھ سے لپٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ اس کے لمس نے مجھے کچھ نئے جذبوں سے روشناس کرا دیا۔ اس کا جسم سرد تھا، لیکن میں منتشر ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش یہ لمحے یوں ہی ساکت ہو جائیں اور میں تمام زندگی اسی طرح گزار دوں۔ راجکماری میرے پہلو میں بیٹھی رہی۔ مجھ پر نشہ سا طاری ہو گیا تھا۔ میں نے راجکماری کی باتوں کے جواب میں بے اختیار اسے خود سے اور قریب کر لیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرے اس طرز عمل سے وہ اور مضطرب ہو گئی اور مجھ سے جدا ہو کر اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، پردیپ، کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہا؟ میں نے تو تمہیں تلاش کرنے کے لیے آتما کا روپ دھار لیا۔ راجکماری، میں نے اسے سمجھانا چاہا، میرے سلسلے میں تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری صورت تمہارے پردیپ سے ملتی جلتی ہو، لیکن میں وہ نہیں۔ میرا نام شاہد علی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، راجکماری میرا جواب سن کر دیوانگی کی حالت میں بولی، تم پردیپ ہو، وہی پردیپ جس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنا کہا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، میری آتما نے تمہیں پہچانا ہے۔ تم وہی ہو، بالکل وہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجکماری کی باتوں کا کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہا۔ راجکماری نے کہا، بھگوان کے لیے پردیپ، مجھے بتاؤ کہ تم اتنے دن کہاں رہے؟ تم اتنے کٹھور کیسے ہو گئے ہو؟ پہلے تو تم ایسے نہ تھے۔ اپنی شیلا کے کارن تم نے ایک بار اپنے پتا سے راج پاٹ تک چھوڑ دینے کو کہا تھا، پھر اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راجکماری کی سسکیاں اور اس کی غزالی آنکھوں میں لرزتے ہوئے آنسوؤں کے شبنمی قطرے مجھے روحانی کرب سے دوچار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ اس صحبت رنگین کے لیے کیوں نہ میں پردیپ بن جاؤں، لیکن میں اس کے لیے خود کو آمادہ نہ کر سکا۔ مجھے اپنی ہی تجویز پسند نہیں آئی۔ میرا ذہن عجیب الجھن میں گرفتار ہو کر رہ گیا تھا۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، راجکماری نے ایک جذباتی حرکت کی۔ مسیری سے نیچے اتر کر اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور مجسم التجا بن گئی۔ پردیپ، تمہاری داسی تمہارے چرن چھو کر بنتی کرتی ہے، اسے اپنے سے دور نہ کرو، نہیں تو میری آتما کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ میں ہمیشہ یوں ہی تڑپتی رہوں گی۔ راجکماری، میں تمہارے جذبات کو محسوس کر رہا ہوں، مجھے تم سے ہمدردی ہے، لیکن تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ پردیپ، راجکماری نے درد بھرے لہجے میں مجھے مخاطب کیا اور بے ساختہ میرے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے اس نے کہا، تم نے اپنا حلیہ ضرور بدل لیا ہے، تم خود بھی بدل گئے ہو، لیکن میں تمہیں ہر رنگ میں پہچان سکتی ہوں۔ پردیپ، بھگوان کے لیے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو، مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس مذاق کو ختم کر دو۔ اگر تم بدل گئے ہو تو میں تمہارے لیے ہر روپ اختیار کر سکتی ہوں۔ راجکماری جس وارفتگی کے عالم میں مجھ سے ہم آغوش ہوئی تھی، اس نے میرے جسم میں چنگاریاں سی بھر دی تھیں۔ میرا تنفس تیز ہو رہا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ ایک حسین عورت کے قرب نے مجھے میرے مقام سے گرا دیا ہے۔ میں ایک عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ میرے دل کے نہا خانوں میں گھٹی گھٹی مگر واضح آواز ابھری، سنبھلو شاہد علی، سنبھلو، تمہارا یہ مقام نہیں۔ اگر تمہارے قدم ڈگمگا گئے تو تمہاری عمر بھر کی عبادت اور ریاضت برباد ہو جائے گی۔ تم تاریکی کے جزو بن جاؤ گے، تاریکیاں جو پہلے ہی تمہارے تعاقب میں رواں ہیں۔ مجھے اچانک ہوش آ گیا۔ میں نے راجکماری کو ایک جھٹکے سے علیحدہ کیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے شدید طور پر شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے بے نیازی سے کہا، راجکماری سنو، میں تمہارا پردیپ نہیں بلکہ شاہد علی ہوں، جسے دنیا چھوٹے میاں صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ تم نے مجھے بلایا تھا تو میں چلا آیا، لیکن اب میں چاہ رہا ہوں۔ تمہارے سکون کے لیے خدا سے ضرور دعا کروں گا۔ راجکماری میرے اس اچانک رد عمل پر ششدر رہ گئی۔ محبت کے بعد اچانک بے نیازی کے اس اظہار نے اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ چند ساتھ تک وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر مسیری سے اتر کر میرے قریب آنے لگی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک اور شخص ہوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو اور مجھ سے دور رہو۔
तुम किसी भी सूरत में हो, मेरे परदीप हो, तुम मुझे अपने सीने में छुपा लो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मैं अब समझ रही हूं कि तुम्हें क्या हो गया है। शीला के लहजे में इल्तिजा थी। नहीं राजकुमारी नहीं, मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। राजकुमारी हाथ जोड़कर बोली, मेरी तरफ देखो, मैं शीला हूं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो, भगवान के लिए मुझसे दूर ना रहो। राजकुमारी मुझसे इल्तिजा करती रही। उस पर दीवानगी का दौरा पड़ गया था। उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी और चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो मेरी संग पड़ी तो मैं खौफजदा होकर पलटा और वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगा। मैंने पलटकर देखने की कोशिश नहीं की। वीरान राहदारी मेरे कदमों की बाज गश्त से मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं दौड़ता रहा और उस वक्त रुका जब मैं अपने गोशे में पहुंच गया। मैंने खुद को किसी न किसी तरह बिस्तर पर गिरा दिया। राजकुमारी को अपने जहन से महफ कर देना चाहता था, लेकिन कामयाब ना हो सका। उसका ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर मुसल्लत हो गया था। ये सब क्या था? ये प्रदीप कौन था जिसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती जुलती थी कि राजकुमारी धोखा खा गई? मेरे वहां से रुखसत होते वक्त उसकी आंखों में उदासियां सिमट आई थीं। उसकी आंखें तर हो रही थीं। उसकी कुशादा बाहें मुझे हसरत भरी नजरों से तक रही थीं। उसके लहजे का गुदाज अभी तक मेरी समात पर तारी था। उसका रूह परवर जमाल कई महरूमियों की दास्तान बना हुआ था। मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का जज्बा उभरा और मैं उसके साथ अपने तर्ज अमल पर गौर करने लगा। मुझे ये एहसास शिद्दत से सता रहा था कि जैसे मेरी बातों ने उसके सितमज़दा दिल पर असर किया हो। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मुझे उसको नरमी और मोहब्बत से समझाना चाहिए था, लेकिन मैं तो नामालूम जज्बों के हाथों खिलौना बन गया था। मेरे खुदा, मुझे माफ कर दे। मैं राजकुमारी की आत्मा के मुताल्लिक सोचों में गर्क था कि कदमों की आहट सुनकर चौंका। मैंने सहमी हुई नजरों से आहट की सम देखा। मुझे शुबा हुआ कि राजकुमारी मेरे ताक़ुब करती हुई यहां आ गई होगी, लेकिन जब मैंने दुर्रे शहवार को पहचाना तो मुझे करार आ गया। दुर्रे शहवार छोटे छोटे कदम उठाती मेरे करीब आ गई। मैं उठकर बैठ गया। खिलाफ मामूल उसके चेहरे पर मग़मूम तासुरात महसूस करके मुझे ख्याल गुजरा कि कहीं मेरे और राजकुमारी के राज से वाकिफ तो नहीं हो गई। एक सानिये के लिए मैं दम बखुद रह गया। फिर इस वसवसे पर काबू पाकर बोला, तुम कहां चली गई थीं? मुझे बताए बगैर? मुझे अफसोस है कि जाते वक्त मैं आपसे कुछ ना कह सकी, लेकिन मैं जाने पर मजबूर थी। दुर्रे शहवार का लहजा मखमूम था। आप उस वक्त किसी अमल में मसरूफ थे जब मुझे जाना पड़ा। मेरा इरादा जल्द आने का था, मगर मैं आ न सकी। अब्बा जान की तबीयत नासाज है। मैं उन्हीं के मिजाज पुरसी के लिए गई थी। अबुल हसन की तबीयत नासाज है। कोई ज्यादा तशवीश की बात तो नहीं है? मुझे सच सच बताओ, मामला क्या है? बस अल्लाह ही अपना रहम करे। दुर्रे शहवार ने उदास लहजे में जवाब दिया, खुदा उन्हें सेहत दे, काश मैं वहां होता। दुर्रे शहवार मेरी बात काट कर बोली, आप फिक्रमंद ना हो, अब पहले से वो बेहतर हैं। मैं दुर्रे शहवार की दिलजोई करता रहा। फिर मैंने उसे अकबर और समीना के बारे में बताया। उसके बाद मैंने उन मायूसियों का जिक्र छेड़ा जिन्होंने मुझे सख्त परेशान कर दिया था। दुर्रे शहवार संजीदगी से सब कुछ सुनती रही। मैं उससे कुछ मालूम करना चाहता था, लेकिन अबुल हसन की अलालत की खबर सुनकर मैंने अपना इरादा मुलतवी कर दिया। वैसे मुझे उम्मीद थी कि दुर्रे शहवार आज खुद मुझे बताएगी कि मुझे अपने वजीफे में पे दर पे नाकामियां क्यों हो रही हैं। मैंने सरसरी तौर पर उससे अपनी उलझनों का तस्करा कर दिया। ये सब वक्ती परेशानियां हैं, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यकीन करो, मेरे जहन में मुख्तलिफ वसवसे उठ रहे हैं। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे अंदर का तवाना शख्स मर गया है। मैं कमजोर हो गया हूं, जैसे मैं अनकरीब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाला हूं। मैंने अपनी बात वाज़ेह की तो दुर्रे शहवार जल्दी से बोली, ऐसा मत सोचिए, आपको खुदा की रहमतों से इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको आराम की जरूरत है, दुर्रे शहवार ने नरमी से कहा। जहन जब इस कदर मुंतशिर हो तो किसी तरफ भी इर्तिकास मुश्किल हो जाता है। मेरा मशवरा है कि आप कुछ दिनों तक मुकम्मल आराम कीजिए, किसी अमल या वजीफे का विर्त ना कीजिए।
بس خدا سے لو لگائے رکھیے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک رشیدہ، اس کے باپ اور اونکار ناتھ کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہ ہو جائے۔ ویسے مجھے تمہاری شدید ضرورت ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لیے ہمہ وقت موجود ہوں۔ البتہ ابا جان کی علالت نے مجھے بھی پریشان کر دیا ہے۔ اگر مجھے آپ کی الجھنوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ابا جان کو چھوڑ کر واپس نہ آتی۔ در شہوار کی زبانی دوبارہ ابوالحسن کی علالت کا تذکرہ سن کر میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ اس وقت مجھے در شہوار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، تم درست کہہ رہی ہو، تمہیں اس وقت ابوالحسن کے پاس ہونا چاہیے، انہیں واقعی تمہاری ضرورت ہوگی۔ ابا جان مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میرا فرض ہے کہ اس حالت میں ان کی خدمت کروں۔ وہ مجھے بے حد اداس نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے یہی مشورہ دیا کہ واپس ابوالحسن کے پاس جائے اور ان کی تیمارداری کرے۔ وہ میرے ساتھ ابوالحسن کی بیماری کی باتیں کرتی رہی، پھر کہنے لگی، میں کبھی نہ چاہتی، لیکن میرا وہاں جانا ضروری ہے، یہ میرا فرض بھی تو ہے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں۔ ہاں کہو، میں تمہاری کسی بات کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ در شہوار نے ایک پھیکی مسکراہٹ اپنے اداس چہرے پر بکھیرتے ہوئے کہا، دیکھیے، آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں آپ اس قلعے سے باہر نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے ابا جان کے پاس 2-4 دن سے بھی زیادہ لگ جائیں۔ در شہوار کی بات مجھے کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پوچھنے لگا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ مجھے قلعہ بند ہو کر بیٹھنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہو؟ ابا جان کی بیماری نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میری غیر موجودگی میں خدا نخواستہ آپ بھی کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں۔ حالات نے مجھے کچھ بزدل بنا دیا ہے، نہ جانے کیوں میں سہم کر رہ گئی ہوں۔ در شہوار نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آ سکی، تاہم جب اس نے پہم اصرار کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب تک وہ واپس نہیں آئے گی میں قلعے سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اور ایسی حالت میں جبکہ ابوالحسن کی بیماری کے باعث پہلے ہی پریشان تھی، میں اس کے مشورے پر بحث کر کے یا اس کی بات رد کر کے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ غرض یہ کہ در شہوار مجھ سے وعدہ لے کر مطمئن ہو گئی اور کچھ دیر بعد رخصت ہو گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد دوبارہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ ذہن تھکا ہوا تھا، اس لیے جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ در شہوار کے جانے کے بعد 2 روز تک کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا جسے میں اہم سمجھوں۔ تیسرے روز عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ مجھے گھٹن اور ہپ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی مجھے ٹہلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ باہر سے کسی عورت کے رونے اور کرانے کی آواز آئی۔ قلعے کی شکستہ در و بام میں ارتعاش سا ہوا۔ دوسری بار جب وہی آواز پھر ابھری تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عورت شدید کرب کی حالت میں مبتلا ہے۔ اتنی رات گئے وہاں کسی عورت کی آواز سن کر مجھے تعجب ہوا، نہ جانے وہ غریب کس مصیبت سے دوچار تھی۔ میرے قدم تیزی سے قلعے کے بیرونی دروازے کی سمت اٹھ گئے، لیکن میں دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ مجھے در شہوار سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں واپسی کے ارادے سے پلٹا ہی تھا کہ پھر وہی نسوانی آواز ابھری۔ اس بار وہ کرانے کے بجائے بڑی اذیتناک آواز میں حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ پھر اس کی آواز یکلک گھٹ سی گئی، جیسے کسی نے اس کا منہ بند کر دیا ہو۔ میں صبر نہ کر سکا اور بے اختیار قلعے سے باہر آ گیا۔ میرے ضمیر کی آواز نے در شہوار سے کیے ہوئے وعدے پر سبقت پا لی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ کسی مظلوم عورت کو دیدہ و دانستہ نہ گفتبہ حالات کے سپرد کر دینا اور اس کی مدد نہ کرنا بھی ایک عظیم گناہ ہے۔ قلعے سے باہر نکل کر میں تاریکی میں جانے پہچانے راستے پر دوڑتا ہوا اس سمت گیا جہاں سے عورت کی آواز سنائی دی تھی، لیکن وہاں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے 1-2 بار اونچی آواز میں کہا، کون ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً عورت پر ظلم کرنے والے نے میرے بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ پا کر کسی ٹیلے یا کھنڈر یا درخت کی آڑ لے لی تھی۔ مجھے ہول آنے لگا۔ میں ہر قیمت پر اس مظلوم عورت کو نادیدہ شیطان کے چنگل سے نجات دلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کہا، یہاں جو کوئی موجود ہے سامنے آ جائے۔ پھر وہی نسوانی آواز قدرے دور کی سم سے ابھری اور فوراً گھٹ کر رہ گئی۔
شاید کوئی ظالم اس عورت کو مشق ستم بنانے کے در پہ تھا۔ میں تیزی سے آواز کی سمت توڑنے لگا۔ دریا کے قریب درختوں کی بہتات تھی۔ مجھے یقین تھا کہ عورت انہی میں سے کسی درخت کی آڑ میں ظلم کا شکار ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر پھر سخت آواز میں کہا، اب چھپنا بے سود ہے، سامنے آ جا۔ میں اپنا جملہ مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ایک عورت درخت کی آڑ سے بچاؤ بچاؤ چلاتی ہوئی تیزی سے بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ قبل اس کے کہ میں اس عورت سے کچھ دریافت کرتا، درختوں کے عقب سے ایک اور انسانی سایہ ابھر کر تیزی سے میری طرف آیا، اور وہ ایک لمبے قد کا شخص تھا۔ جسم کٹا ہوا تھا، چہرے پر کرختگی کے تاثرات موجود تھے۔ قریب آتے ہی وہ مجھ سے بے اتنائی اور بےہودہ انداز میں بولا، کون ہوتے ہو تم ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دینے والے؟ او بدبخت، عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا مرد ہے؟ میں نے تیش کی حالت میں جواب دیا اور عورت کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اپنا راستہ ناپو بڑے میاں، نووارد نے میری داڑھی کی وجہ سے اندھیرے میں میری عمر کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے کہا، کیوں خواہ مخواہ میرے ہاتھوں اپنی مٹی پلید کروانا چاہتے ہو؟ او زبان دراز لفنگے، ٹھہر جا، میں ابھی تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں غصے سے کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ نووارد میرے مقابلے پر آنے کے بجائے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، کہیں آپ شاہد علی تو نہیں، جو چھوٹے میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں؟ اگر آپ وہی ہیں تو پھر میں آپ کے ساتھ کوئی نازیبا سلوک نہیں کر سکتا۔ مجھے نووارد کی زبان سے اپنا نام سن کر تعجب ہوا۔ میں نے بدستور کرخت لہجے میں کہا، مردود، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو کیا آپ ہی میاں صاحب ہیں؟ نووارد کے لہجے میں عقیدت تھی۔ ہاں، لیکن تو کون ہے؟ اس عورت کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اچانک نووارد نے قہقہا بلند کیا، پھر سنجیدگی اختیار کر کے کہا، بڑی مچھلی کو پھانسنے کے لیے اکثر چھوٹی مچھلی کو کانٹے میں لگانا پڑتا ہے، ہمیں تیری ہی تلاش تھی۔